الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارو، سب سے پہلے تو بھائی کلیم اللہ، بھائی سرفراز صاحب، تمام اہل خانہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی غمی میں مجھے آپ حضرات نے دعوت دی. خوشیوں میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کسی سے کہے نا یار فلانے کے ولیمے پہ جانا ہے، چل موٹر سائیکل چل، پیٹرول بھی ڈلوا دوں گا، تجھے کھانا بھی کھلا دوں گا، تو سارے کام چھوڑ کے آ جائے گا. اور کہو کسی کے جنازے میں جانا ہے تو کہے گا بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے جانا ہے.
تو غم میں وہ آتا ہے جس کے اندر اللہ احساس پیدا کرتے ہیں اور دوسرے کا احساس ہوتا ہے. خوشی میں تو سارے آتے ہیں. تو یہ میرا شکریہ ادا نہ کریں، میں ان کا شکریہ ادا کروں اور اپنے رب کا شکر ادا کروں. اور مجھے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ان کے دل کے اندر میری محبت ڈالی، اور پورے علاقے کے اندر خطباء شعراء کی کمی نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے ان علماء کرام کے خادم کو یہاں دعوت دی، اور یہاں میرا آنا میرے بچوں کی روزی کا ذریعہ بنا. تو ہم خاندانی لوگ ہیں. ہمارے بڑوں کی مثال یہ ہے کہ جس کا کھائیں اسی کے گیت گائیں. سب اللہ کا کھاتے ہیں دیا ہوا، لیکن اللہ نے اسباب کے درجے میں دنیا کو رکھا. تو میرے چاند جو ہمارا ذریعہ بنتا ہے، اور میں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جب ایک دوسرے کے احسانات کی قدر کرتے رہیں گے، ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہمیں ایک دوسرے کے احسانات کی قدر کرنا تو دور کی بات، بلکہ جو ہمارے سے جتنا خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، ہماری نظروں میں اتنا وہ ہمارا دشمن نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جس آنکھ کو اللہ نے رحم مادر میں عطا فرمایا تھا اور بندے کو وعدہ دے کے یہ آنکھ دی تھی کہ اسی آنکھ کے نور کو برقرار رکھنا، اس پر بے حیائی کا گرد نہ ڈلنے دینا. اگر اس پہ بے پردگی، بے حیائی کا گرد اور حرام کی غذا کی مٹی دھول اس کے اندر ذرہ ڈل گیا تو یہ اچھی چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ اچھی چیزوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھے گی، بیٹی جیسی ہستی کو بھی بری نگاہ سے دیکھے گی، بھتیجی بانجی جیسی ہستی کو، اور بھابھی بہن کی مثل ہوتی ہے اسی بری نگاہ سے، بیٹی کی مثل ہوتی ہے. پھر سسر کی نگاہ بھی اٹھے گی اس کی طرف. پھر علاقے کے اندر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. دیکھنا یہ نور ہے، اس آنکھ کے حالے میں نے پوری دنیا کو سمو دیا. تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے. اس کے اندر بے حیائی کی سلائی نہ ڈالنا میرے بندے. پھر یہ آنکھ ٹھیک ہے دنیا کا مال و متاع تو دیکھے گی، لیکن پھر یہ میرے اور میرے حبیب کے دیدار کے قابل نہیں رہے گی. گلہ نہ کرنا، پھر میں اس آنکھ سے تجھے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. اے میرے بندے، میں نے تیری اندر کی جو ایک ایک چیز تھی نا، میں نے 2 نمبر نہیں لگائی. میرے اندر کے جو باڈی آف پارٹس میں نے تجھے دیے، یہ میں نے سپیئر نہیں کیے، یہ بہت میں نے عمدہ اور بہترین سے اعلیٰ کوالٹی کے لگائے ہیں. اے میرے بندے، لوکل جگہ پہ جا کے اس کوالٹی کی حیثیت کو ختم نہ کرنا. میدہ جب تک حلال قبول کرتا رہا، اسی میدے کا نظام چلتا رہا. حلال کے ساتھ جب حرام نہیں آنے کا راستہ دیکھ لیا، یہ میدہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ حاصل پور کے ڈاکٹروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بھی ہمارے بس سے باہر ہے. اگر اسی کے اندر خوراک پہنچانے کے لیے، اس کا ڈھکنا کھولنے اور بند کرنے کے لیے ہم اللہ کا نام لیتے تو غذاؤں کے اثر کے ساتھ اللہ کی محبت اور اس کے نام کا اثر اس پہ آتا. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جس طرح یہ اندر تالو ہے، یہ ایک بیٹ کی حیثیت ہے، اور جو لقمہ ہے یہ ایک بال کی حیثیت ہے، گیند کی، اور یہ دانت ہیں، یہ فیلڈر کھڑے ہوئے میرے جو گیند کو باہر نہیں جانے دیتے. یہ لقمہ جب انسان کے منہ کے اندر جاتا ہے تو یہ دانت، یہ جتنے فیلڈر ہیں، یہ سمجھے وکٹیں ہیں، یہ سارے لقمے کو اٹھا کے یہ تالو کے ساتھ پھینکتے ہیں وکٹوں کی طرف. اسے بولڈ کر اور اندر لے کے جا. اور جب یہ اندر لینے جاتا ہے تو اس کے سانس کی نالی کے اوپر ایک سلوپ بنا ہوا اس طرح کر کے، یہاں سے لقمہ گرتا ہے، سانس کی نالی پر پردہ، اور وہ لقمہ فوراً خوراک کی نالی میں جاتا ہے. جو اس طرح کرتا ہے، پردہ ہٹتا ہے تو انسان سانس لینا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ جب سے اللہ نے بنا اس وقت سے کام کر رہا ہے، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے اور لقمہ سانس کی نالی میں پھنس جائے تو بتاؤ سانس آئے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس وقت دنیا کے اندر 6010 قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. 6010 قسم کی، پنجابی، سرائکی، ہر علاقے کی اپنی بولی ہے. دیکھنے والے 6010 قسم کی بولیوں کے اندر لوگ میرے عزیزو اللہ کو بھی یاد کریں، اللہ کے غیر کو بھی. کتنا کریم مالک ہے کہ 6010 بولیوں کے اندر ہی اللہ جواب دے رہا ہے میرے عزیزو، اور سب کی ایک ساتھ سن رہا ہے. آج میرے عزیزو ہم اپنے رب سے غافل ہو چکے، اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے.
باپ ناراض ہو جائے، بیوی بچے ناراض ہو جائیں، انسان کو کتنی فکر ہوتی ہے، ہم اللہ کو نہ، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جس گھر کے لیے صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے تنبیہ کر کے ڈرا کے دھمکا کے گئے ہیں، دیکھنا گھر دو ہی ہیں، یا تو جہنم پلاٹنگ کٹ چکی، پلاٹ کٹ چکے، کالونی کٹ چکی، ایک جہنم ایک جنت، تیری مرضی اے میرے بندے، جیسا سودا کرے گا، گھر تجھے دو ہی ملیں گے، یا جہنم میں ملے گا جنت کا ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رحمت عالم سے جب آپس میں بات فرمایا، میرا حبیب اور میرے بیٹے جب دنیا میں جائے گا اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، یہاں سرسبز و شہزابی جو ہوگے گی وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، چار کلمے آپ نے بولے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ان چار کلموں پر 4 درخت جنت کے اندر آپ کے لگ گئے۔ اگر یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ پر 400 درخت ہماری طرف سے جنت میں لگیں گے، میرے کہنے پہ یقین، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور یہ کلمہ اتنا پیارا، جب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے اس اپنا دوست پکڑ لیا، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ کو اس کے اندر ہے بھی، اللہ نے کہا تم دیکھ لو، دوستی کا معیار بھی ہے اس کے اندر، کہا تم دیکھ لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا ابراہیم علیہ السلام کی گزرگاہ کی طرف، ایک کھیتوں میں یا ایسی جگہ جا کے بیٹھ گیا جب ابراہیم علیہ السلام پہ نظر نہ پڑے یا ان کی نظر نہ پڑے، جب پاک پیغمبر کا گزر ہوا تو اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کو پتہ جب بندہ جب سائیکل پہ جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے تو کہیں سے جلسے کی آواز آتی ہے تو فوراً ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی دل کی، اس کی روح کی غذا اسے مل رہی ہے۔ آج ہمارا جسم فربا تر و تازہ، ہماری روح مردہ ہے، غذا ہی نہیں، اور اس روح کو مردہ میری بیوی نے کیا، اس روح کو مردہ میری ماں نے کیا، اس روح کو مردہ میری بہو نے کیا، اس روح کو مردہ میری بیٹی نے کیا۔ اسے میری بیماری کا احساس ہوا، میرے مرنے کا احساس نہیں ہوا۔ میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، میری بہو مجھے نماز پڑھ کر وضو کر کے کھانا پکا کے دیتی، اللہ کی قسم میرا جسم بھی سلامت رہتا، میری روح بھی زندہ رہتی، میرا دل بھی زندہ رہتا۔ یہ اٹیک ڈرون جو ہوئے یہ میرے گھر سے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے اب شادی حال کے اندر، پتہ نہیں میری بات سے آپ ناراض مت ہوئیے گا، ہزاروں لوگوں کا کھانا 10-10 لاکھ روپے بل بنتا ہے حال کے اندر، لیکن کیا فائدہ، 10 لاکھ خرچ کر کے الحاج حاجی صاحب نے مدینے میں رہنے والے نے بھی بے نمازی پکوان کو بلایا، اور نہ ہی ایسا بلایا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور بے نمازیوں کے ہاتھوں کا پکا ہوا دینداروں دنیا داروں کو کھلایا۔ یہ کلیم اللہ گواہ میں روٹی کھاتا ہی نہیں، اب اس نے کہا کھانا، میں کہا تھوڑے بہت چاول دے دینا، میرا روح ہی نہیں کرتی، میں بندہ اللہ کا ہوں، اور جو اللہ کے سجدے کا انکاری ہوں میں اس کے دوستی لگاؤں، اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں، آپ پتہ نہیں کس طرح ہڑپ کر جاتے ہو۔ کچن کے اندر ماربل، کچن کے اندر لاکھوں روپے کے آپ نے کام کرائے ہیں، لیکن بے نمازی عورت نے کھانا پکایا اور وہ آپ کے بچوں کے حلق کے اندر اترنے کی دیر ہے، اللہ کی قسم اس نے تقوی کے جنازے نکال کے رکھ دی۔ رائے ونڈ کے اندر برکات آپ دیکھیں میرے پیارو، اللہ اکبر، سبزی کاٹنے والا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہاں تہجد قضا کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں تکبیر اولا فوت کیوں نہیں ہوتی؟ جو گھر کے اندر کبھی سپارہ نہیں پڑتا وہاں قرآن کھول کے کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ بے نمازی ہاتھوں کی برکات ہوتی ہے، ذکر کی برکات ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر کام شروع کریں، صرف نماز اور دوسرا کام، نماز اور حلال روزی اپنے گھر کے اندر لے کے آئیں، خدا کی قسم ہمیں وہاں جا کے جنت نظر آئے گی، آسمان کے فرشتوں کو یہیں جنت نظر آئے گی میرا۔ لیکن پتہ نہیں یہ فقیروں کی بات ہے، ہم نے یہاں سے سننی ہے، ایک چاول کی پلیٹ کے اوپر ہم نے سب کچھ بھول کے چلے جانا ہے۔ یہ پچھلے سے پچھلے سال جو نسبت سر کے اوپر آئی تھی، یہ مسکین پور شریف سے آئی تھی، اس سال بھی 2 جگہ سے اللہ نے نسبتیں دی، اور حضرت لاہوری کی طرف سے بھی ملی اور ایک اور پتہ نہیں کہاں سے۔ تو پتہ ہے کون؟ حضرت خواجہ فضلی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، تھا تو مسکین سا آدمی، سادہ سا، نہ عالم نہ حافظ، سادہ سے بندے، لیکن اس کے کرتے اور پرانے سی دھوتی کا اللہ کو بڑا حیا آتا تھا۔ مولانا سید احمد صاحب احمد پور شرقیہ والے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت کی خانقاہ کے لانگری تھے، بورچی خانے کا نظام ان کے پاس تھا۔
جب دسترخوان پہ کھانا آیا کرتا تو آپ پوچھا کرتے فقیرہ کھانے کو لو پوچھے کہ حلال دا ہے کہ حرام ہے. اللہ، ہم نے کھانا پکانے والی سے نہیں پوچھا تو حلال خاندان کی کہ حرام خاندان. تیرے باپ نے تجھے کلمہ قرآن کی کبھی لوری دی؟ کتنا بڑا اللہ سے دھوکہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون. کتنا اللہ سے دھوکہ ہے. سارے کام قرآن کے خلاف کیے، رخصتی کے بعد قرآن سر کے اوپر رکھ دیا. اللہ کہتا ہو ڈوب کے مر جاؤ بے شرمو. خبردار، اگر میرا محبوب رو کے نہ دکھاتا میں تمہارے ہاتھوں پہ فالج گرا دیتا. تمہاری جرت کیسے میری لا ریپ اور پاک کتاب کو ہاتھ لگانے کی؟ جب سے تم نے بچی اور بچے کا رشتہ تلاش کیا میں تمہیں کبھی یاد نہیں آیا؟ منگنی میں تم نے قرآن کھول کے دیکھا کہ جہیز کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، حکمیر کے بارے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شادی کی تاریخ رکھی، برات آئی، کتنے بے حیائی کے ساتھ بہن بھائیوں نے ڈانس چونکوں کے. اللہ پھر ایسے کریں گے جب تم خدا کے قرآن اور اللہ سے منہ موڑو گے اللہ ہماری بچیوں کو بازاروں میں نچوائے گا. میرے عزیز، اس سے بڑی حرام پائی اور بغیرتی کیا ہوگی کہ دولہے کی بہن ناچتی ہے اور اس کا بھائی اس کے اوپر پیسے پھینکتا ہے کہ دیکھو یہ میری بہن رابعہ نہیں، یہ کنجری بنی ہوئی ہے. دیکھو بھائی اس کو خیر پور کے بندے نے اسے کنجری نہیں بنایا، اس کو بھائی نے کنجری بنایا. ہمیں شرم آتی ہے کہیں؟ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کی بات سنیں بیٹھ کے؟ میرے چاند غور تو کریں، کر کے آ رہے ہیں. کوئی ایسی حد ہے جو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں؟ کتنا اپنا پیسہ آپ ضائع کرتے. مہندی والی رات مجھے لوگ خدا کی قسم، مولانا وہ فون آپ کو اس لیے کیا، حضرت آپ جہاں مرضی سے ڈیٹ نکال کے دیں، تشریف لائیں، یہ لوگوں نے ناچ گانے کی محفل. پھٹے منہ، عبدالحنان کی تقریر روکے کہ تمہیں اللہ نہیں روک رہا. مولانا میں آؤں گا تبھی ناچ گانے سے رکو گے، تمہیں اللہ کی بات کا احساس، نبی کی بات کا احساس کوئی نہیں. اس کا مطلب پھر عبدالحنان کی حیثیت زیادہ، نبی کی حیثیت کم. عبدالحنان آوے ناوے، مجھے میرے نبی نے ناچ گانے سے منع کیا، کٹ جاؤں گا. بھائی کھڑا ہو جائے، اگر میری بہن کی شادی میں ڈھول بجاؤ میں شامل کوئی نہیں ہونا، چلو موج کرو. بھائی تو خود ڈھول کی لا کے دیتا ہے. میرے بھائی بس آپ پتہ نہیں، میں تو وہیں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ساری بیزتی. یہ بیزتی نہیں ہے. جب ممبر پر بیٹھنے والا ممبر کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تو پھر چھوڑ دو، لگاؤ مسجدوں کو تالے. تم نے 4 موضوع رٹے ہوئے ہیں، اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے علاوہ مطلب نیچے اترتے نہیں. کان میں جب میں ایسی تقریر کرتا ہوں لوگ ترنم کرو، لوگ ترنم دا مزاج ہے. پھر میرے پیروں میں گھنگرو پہنا دو، میں ترنم بھی کرتا ہوں. جب شروع کر دو تمہارے آگے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ یقین کرو میں 10 منٹ اس طرح بات کر لیتا ہوں اللہ رسول کی، ترنم سناؤ، ترنم لوگ ترنم دیتا ہوں، پیسے دیتے ہیں. سارا مزاج ترنم والا ہے. ٹھیک ہے ڈھول بھی لے آؤ، میں سناتا رہوں تو لوگ 4 آدمی گاتے رہے اس کے اندر. بہت افسوس والی بات. پتہ نہیں کہاں کو چلے گئے، میں سمجھ نہیں آ رہا. بہت دور نکلے ہو. اپنے گھر کے اندر میرے حلال روزی بھوکے مر گئے. بہلول دانا کی خدمت میں جنید بغدادی، میں دونوں کی قبروں پہ حاضری دے کے آیا. اللہ ایسی روحانیت، سبحان اللہ. بہلول دانا حضرت پیر محمد شاہ فرمانے لگے کہ یا اللہ جو نسبت اسے مجذوبانہ دی تھی اللہ وہ نسبت ہمیں اس کے سینے سے دے. کافی دیر ہم کھڑے رہے. ایک عجیب سی روحانیت تھی اللہ والے قبروں پر. یا ماں باپ کی قبر پہ جانے کو دل نہیں کرتا، جو حال تماشے بنے. مولانا زندگی کے اندر ماں باپ کو پوچھتے کوئی نہیں، بعد میں قبروں کے اوپر مکھانے بھی پڑے ہیں، متیسے بھی پڑے ہیں، پانی کے شربت بھی، میں تو سمجھ نہیں آتی. اور ہمارے سے بڑا کوئی بیکلا ہے 1 سال کے بعد جاتے ہیں 2 دابڑے مٹی کے پھینک کے آتے ہیں. ابا کہتا فٹے منہ تیرا بغیرتا. 1 سال کے بعد آیا مٹی پھینک کے چلا گیا اور قرآن پڑھ کے جاتا. مجھے مٹی تو پہلے میرے پر اتنی پڑی ہوئی ہے، مٹی تو پہلے میرے پہ اتنی پڑی ہوئی. تو یہاں قرآن کی اچھی، 4 بچے آتے چاروں طرف بیٹھ کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتے، 12 مرتبہ 4 قرآن کا ثواب دے کے جاتے. تو 2 دابڑے مٹی کی اور ڈال گیا. میں پہلے مٹی سے تک تو اور پھینک کے چلا جا میرے اوپر بیٹھی. بابا کو عقل مانتی ہے اس بات، یہ سمجھائیں تصور کرتے. میرے گھر کے دروازے پہ مٹی پھینک کے چلے، میرے سے برداشت ہوگا؟
ہاں میرے دروازے کو بجا کے کہ عبداللہ نان صاحب کار آ گئے ہو، 8 دن آپ جلسوں میں رہے، کیا حال ہے؟ تب میرا دل اتنا بڑا ہو جائے، میں بیٹھ چلا نا، میں سو رہا ہوں تو چائے پی کے جا بیٹھ کے، یہ ہوگا۔ یہی حال باپ کا ہے۔ اگر تمہارا میرا عقیدہ ہے کہ مردے قبروں کے اندر زندہ ہیں، ان کے ساتھ پیغام، اور اللہ کے نبی کی شان کے تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ العظیم۔ جی کٹ جاتا ہے جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر داڑھی مونڈ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جب مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہوگی میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مولانا عمرے جیسا اتنا بڑا برکت والا عمل، احرام کھولتے ہی لوگ شیو کراتے، حج کرتے ہی لوگ شیو کراتے۔ استغفر اللہ، مکے میں رہ کے تو کام نہ کرو، مدینے میں رہ کے تو کام نہ کرو، مدینے کی مٹی کا ہی حیا کرنا میرے سامنے۔ ایئرپورٹ کے اوپر اتنے لوگ پھولوں کے ہار لے کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے؟ پتر عمرے تو آ رہا ہے، عربی بایا اور اوکال پہن کے آیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے آگے جو ریڑھی چلتی ہے اس کے اندر تو پورے جہان کا سامان ہوتا ہے۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، پیارے تو سارا مدینے کا سامان لے آیا، کبھی حضور کی نسبت بھی جھولی میں لے کے آیا کہ نہیں؟ ان سے بھی کچھ لے کے آیا کہ خالی بازاروں میں پھر کیا ہے؟ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، حضرت سید احمد صاحب فرمانے لگے، مرید روٹی کو پوچھے حلال دی کہ حرام دی؟ وہ آکھن لگے، روٹی اٹھائی، کہا اندے کو پوچھے؟ انہیں کہا ہاں جی پوچھے، روٹی کو آٹا حلال دا۔ فرمایا سالن بوڑ کو پوچھے؟ کہا جی ہاں حلال دا۔ اے فلانی شاہ کو پوچھے؟ کہا جی حلال۔ آپ نے کھائی نہیں، یوں کر کے کہا۔ فرمایا پانی کو پوچھے کہ حلال دا کہہ رہا؟ کہا جی ایسا پوچھنا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے پانی بھرا؟ کہا جہاں سے روزانہ پانی بھرتا ہوں۔ کہا نہیں آج اس کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سائیاں آپ کے کنویں سے پانی بھرا۔ فرمایا چل، اس وقت گھاگرا ہوا کرتا تھا، چرخا نہیں چلتا، ساتھ ڈولی لگی ہوتی ہے، وہ بیل چلایا کرتے تھے۔ جب بیل کو چلایا تو وہ چکرا ٹوٹا ہوا تھا، اور پھر وہ ایک پیالہ گھاگرا جو تھا، پیالہ ایک پانی کی وہ خشکول جو تھا وہ زمین پر لگ رہا آ رہا ہوا تھا، اور زمین پر وہاں لگ رہا تھا جہاں جانور نے گوبر کر رکھا تھا، تو وہ پانی کے ساتھ مل کے آ رہا تھا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا کہ گوشت اور روٹی میں سے تو حلال کی خوشبو آ رہی، پانی میں سے حرام کی بدبو آ رہی۔ یہ مجھے پیر ناصر خاکوانی صاحب دامت پرویز نے سنا ہے بٹا کے کہ عبداللہ جنید بغدادی کی بات پتہ لگا، جنید بغدادی کو بہلول ہے بڑا اللہ والا، پہنچا وہ آدمی، پہنچ گئے اس کے پاس، وقت کی سلطنت کے بادشاہ۔ جنید السلام علیکم۔ کون ہو؟ جنید۔ اچھا وہی جنید شاہان علی باس والے، وہی جنید مخلوق جس کے تلے کام کرتی ہے؟ جی کیا لینے آیا؟ دعا لینے کے لیے آیا۔ فرمایا جا دے دی۔ ان کا نصیحت فرما دو۔ کہا تو یہ نصیحت کروں تو دنیا کو نصیحت کرتا ہے؟ کا جنید اس کے ممبر کا توتی بولتا تھا تو جنید؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا چل ساری باتیں بعد میں کریں گے، پہلے بتا کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ جنید نے یوں دیکھا، عبداللہ نان سے کوئی کہہ دے جی روٹی کھانے کا طریقہ ہے، میں تو لات مار کے بھاگوں گا یہاں سے۔ مجھے کوئی کہے تانوں روٹی کھانے کا طریقہ آندا ہے، کوئی بات بنتی ہے، کوئی بندے مجھ جیسے فقیر کو کہے یا مولانا سے کہے کہ آپ کو روٹی کھانی آتی ہے، مولانا سے کہے، وہ کہے کہ بے شرما تجھے استنجا کرنا نہیں آتا تو میرے سے روٹی کھانے کا پوچھ رہا ہے۔ وقت کے وہ سیکھنے والے لوگ تھے، ان کی دامن کی وسعتیں بڑی تھی، ہمارے دل کا گہراؤ بہت تنگ ہے۔ تو کہنے لگا جنید روٹی کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ جنید حضرت بہلول کا منہ دیکھنا ایسے، کہا جی ہاں یہ تو مجھے آتا ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ہاتھ دھو کے کھانا، سنت کے مطابق بیٹھنا، ٹانگ بچھا کے ٹانگ اٹھا کے دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا، پہلے پانی پینا بعد میں نہیں پینا، ایک حصہ روٹی چھوڑ کے کھانا، اور یہ سارے نظام بتایا۔ کھانے کے بعد دعا، مہمان شامل اس کا اکرام کرنا۔ آپ نے لٹ اٹھا گا چل دوڑ یہاں سے۔ بڑا خطیب بنا پھرتا جسے روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ امت کی اصلاح کرنے کے چکر میں لگ گیا۔ جنید کا رنگ اڑ گیا، بہلول آگے آگے پیچھے پیچھے، حضرت 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 بات کیا ہوا؟ کہا نہیں آتا تو بتا دو۔ فرمائی یہ تو روٹی کی سارے آداب اور سنتیں ہیں جو تو نے بتلائی، کھانے کا طریقہ یہ ہے روٹی آ جائے ہاتھ یوں کر کے بغل میں باندھ لیں، جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ حلال کا لقمہ ہے روٹی تک ہاتھ نہ پہنچا رہے۔ یہاں تو میرے چاند پتہ نہیں اندر کیا کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اندر کے نظام کو متاثر کر کے روح دل نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف۔ اتنی بھی بد نصیبی، سارا دن گزر جاتا ہے اللہ کا نام ہی زبان پر نہیں آتا۔ قائم پور کے غیور مسلمانوں، حاصل پور کے غیور مسلمانوں،
اللہ اکبر، خیر پور ٹاما والی میں رہنے والوں، گرد و نواح میں رہنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پورا مہینہ ربیع الاول کی تیاری کرتے رہے، لیکن آج میرے عزیزوں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 20-22 دن گزر گئے لیکن ربیع الاول کی تیاری کرنے والے نے 100 مرتبہ میرے عزیزوں حضور پر درود پڑھ کے نہیں دیکھا۔ میں 13-14 ربیع الاول کو اپنے گھر پہنچا 5-7 دن کے بعد، تو میں نے دیکھا ساری جھنڈیاں گلی کی نالی کے اندر پڑی ہیں، تو میرا کہ دل کہا، میں نے نسبت دیکھی، میں نے اس کے اندر ہرا رنگ ہے، یہ حضور کی گنبد خضرا کی نسبت ہے، تو میں نے اسے اٹھانی چاہیے۔ پھر میں کہا عبدالنان کہاں سے اٹھائے گا، پھر نہیں اٹھا۔ جس دن 10 ربیع الاول تھی، 11-12 تھی، اس وقت تو گھر میں سے چائے بھی بن کے آ رہی تھی، اس وقت تو کھانے بھی پک کے آ رہے تھے، اس وقت تو محلے والوں نے اپنی دہلیز کی لائٹیں بھی جلا رکھی تھی، سونا کم کر دے پہنے بچے، حضور دی محبت گلیاں سجان دے پہنے۔ اچھا ہے، کرو، ہم بھی کریں، ہم اپنی مسجدیں سجائیں گے۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا، رات گزر گئی، خدائے پاک کی قسم پھر گلیوں کے اندر ماں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی تھی، آئندہ سال میں تڑنا مل کے کم کوئی نہیں کرنا، میں تڑے پیودا نوکر لگ گا، اور لان دیواری کلا میں ہی رہ گیا، سامان چکن دیواری کلا میں ہی رہ گیا، انہوں نے انج کر دو، انہوں نے انج کر دو، فلانا کر دو، لے پھر یہ کوئی ٹانگیں مار کے جا رہا ہے، کوئی کھینچ کے جا رہا ہے، جو جھنڈیوں کو کھینچ کے نالیوں کے اندر پھینک رہا ہے، یہ وہی ہے جو 12 بجے اس چوک کے اندر کھڑا ہو کے اعلان کر رہا تھا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ تو اعلان کر رہا تھا ابھی، اسے کیا ہو گیا؟ جلوس میں جاؤ اچھی بات ہے، حضور کا میلاد مناؤ اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیزو اچھی بات یہ بھی ہے 24 گھنٹے حضور کی محبت کا نعرہ لگاتے رہے، رب اکبر کی قسم آواز یہ بھی دیتے رہے، سونا آیا تے سج گئے گلیاں تے بازار، محمد ہمارے بڑی شان والے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اللہ اکبر۔ پورا میرے عزیزو خیر پور ٹاما والی کا چکر لگایا، ظہر کی نماز کے وقت کتنی مسجدوں کے پاس سے گزرا، عصر کی نماز کے وقت کتنی مسجدوں کے پاس سے گزرا، مغرب میں میرے عزیزو ختم نبوت چوک میں کھڑے ہو کے تقریر کی، لیکن ختم نبوت چوک کے اندر کھڑے ہو کر حضور کی اللہ کی محبت کا اتنا احساس بھی نہ ہوا کہ وضو کر کے آگے خدا کے آگے نماز پڑھ کے چلا جائے، جھک کے چلا جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ 12 ربیع الاول کے دن بھی جسے نماز سجدے کا احساس نہ ہوا، اسے عام دنوں کے اندر احساس کیسے ہوگا؟ یہ غلامی ہے۔ میں اپنے آپ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جب گئے تو میں نے اپنے بڑوں سے اجازت لی، میں نے کہا مجھے روکنا نہ، یا بدعت کے فتوے نہ لگانا، یا کفر کے فتوے نہ لگانا، میں اپنے باپ کی قبر پہ نہیں کھڑا، محمد کے بلال کی قبر کے اوپر پاس کھڑا ہوں، پیر جی مجھے اجازت دے دے، مجھے بلال کی قبر کو جھپی ڈالنے دے۔ مولانا کہنے لگے نہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں کا بندوق ہمیں ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے یوں کر کے سینے سے لگانے دے، بڑا چوکتا تھا، میں نے یوں کر کے بلال کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے کہا بلال تیری قبر کے ساتھ لگا میرا ہاں ٹھر گیا، تو محمد کے سینے کے ساتھ لگا، بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ اللہ ملک کے اندر سیلاب آیا، مری کی پہاڑیوں کے مزے لینے والوں، اللہ اکبر، تمہیں جہنم کی آگ کی پہاڑیاں یاد کیوں نہیں؟ آج کسی سے کہہ دو مدرسے کے اوپر حال ہے، آج کسی سے کہہ دو مسجد کا بل، یقین جانو کمر توڑ کے رکھ دی بلوں نے۔ چلو گھر کے اندر تو کمانے والے 4 ہیں، مسجد کا کون سا بیٹا ہے جو کمائے گا؟ 3 لاکھ روپے بل آتا ہے۔ عبدالحنان صدیقی ہمارا 3.25 لاکھ بل آیا، میں منتیں کر کے تھک گیا، خدا کی قسم 14-15 ہزار سے اوپر جھولی نہیں جاتی، اور اگر آج ہی میرے عزیزو 7 والا مکان بکنے لگ جائے، پتہ نہیں لوگوں کے پاس کہاں سے پیسے آ جائیں گے۔ یار اللہ مالا کے بعد تو سودا کر بیانا پڑا۔ جب مسجدوں کو میرے عزیزو بے یارو مددگار چھوڑ دو گے، مسجدوں کی خدمت کرنا، مسجدوں کے وارث بننا چھوڑ دو گے، پھر خدا بھی ہماری روزیوں کا وارث بننا چھوڑ دے گا۔ آج جس مکان میں جا کے دیکھ لو دروازے پہ کتا بندھا ہوا ہے، جس مکان پہ جا کے دیکھ لو چاروں طرف باؤنڈری کی تار بچھی ہوئی ہے، بلیڈ والی تار لگی، کانٹے دار خاردار تار لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کرنٹ بھی چھوڑا ہوا ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، تجوریوں کو الماریوں کو تالے بھی لگے ہوئے ہیں، جیبوں کو زپیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن میرے عزیزو چور ہمارے گھر اتنی چلاکی سے آیا، نہ تاریں اس نے توڑی، نہ کاٹی، نہ دروازہ توڑا، نہ تالا توڑا، اور آیا ہماری ساری سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے
ہوئے ہمارا سونا بھی چھوڑ کے چلا گیا, ہماری چاندی بھی چھوڑ کے چلا گیا, سب کچھ چلا گیا چھوڑ کر, لیکن یہ ایسا بدکردار چور تھا, سونا تو چھوڑ گیا, ہمارے گھروں کی غیرت کا جنازہ نکال کے لے گیا ہے, ہماری بیٹیوں کا پردہ لے گیا, ہماری آنکھ سے حیا لے گیا, ہمارے دسترخوان سے رزق حلال لے کے چلا گیا. اللہ اکبر, اس نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا, یہ ایسی چوری کر کے گیا کہ موت آ جائے گی جس کا خسارہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. میں نے ایسی سیکیورٹی کا کیا کرنا جو سیکیورٹی نہ میرا ایمان بچا سکے نہ میرا اسلام بچا سکے. ایک گھر بنانے کے لیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے, ایک گھر بنانے کے لیے انسان کا ککھ نہیں رہتا. کیا فائدہ میرے عزیزو, ہڈیوں کا ڈھانچہ اپنے آپ کو گال لیا, اپنے آپ کو رول لیا, اپنا آپ ختم کر لیا, لیکن کیا فائدہ جو گھر اتنے عرصے میں بنایا اس گھر کے اندر سکون کا سانس ہی نصیب نہیں ہوا ہے. ہر جگہ میرے چاند میرے پیاروں میں جا کر سوال کرتا ہوں, یہ سوال آپ سے. آپ نے مکان بنایا بچوں کے لیے, آپ نے دکان بنائی بچوں کے لیے, آپ نے گاڑی خریدی, کہنے لگے بچوں کے کام آئے گی. جب باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے قرآن خوانی پر, دوسروں سے بچہ کہتا ہے میرا باپ اتنا چھوڑ کے گیا, مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں. میرے چاند آپ نے سب کچھ بچوں کے لیے کیا, اپنے 4 جوان بچوں سے بھی پوچھو تم نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا. یہ ایسی نکارہ اولاد ہے, اسے جنازے والی دعا بھی نہیں آتی, تو سمجھو بڑے خسارے کا سودا کر لیا ہے. میرے پیاروں, آج گھر جا کر اپنے جوان بچوں کو بٹھانا اور کہنا میں تیرے سے میٹرک ایف اے کے رزلٹ کی بات نہیں کرتا, مجھے جنازے والی دعا بتلا سنا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, یہ دعا مجھے سنا. اگر تیرا بچہ کہ میں نے آندھی کوئی نہیں تو سمجھ تو نے اپنی قبر کو آگ سے بھر لیا ہے. اگر تیرا بچہ سنا دے تو سمجھ لے اس کی دعا کی برکت سے اللہ دنیا آخرت میں تیرا بیڑا پار کر دیا ہے. حال ہے ہمارا, مرے پڑے. جتنی مرضی پرفیوم, جتنے مرضی باڈی سپرے لگا لو میرے عزیز, جتنے مرضی لوشن لگا لو, جتنی مرضی کریمیں لگا لو, لیکن یہ کریمیں موت کے وقت کام نہیں آئیں گی. موت کے وقت تو اعمال والی خوشبو کام آئے گی. جب اسرائیل علیہ السلام موت کا پیغام لے کے دروازے پر آ جائے گا, اس نے کپڑوں سے مشک عنبر نہیں سونگھنا, ہمارے جوڑوں سے نماز کے سجدے کی خوشبو کو سونگھنا ہے. پیشانی سونگے گا, آنکھیں سونگے گا, اس کے اندر حیا کی خوشبو آ رہی کہ نہیں. زبان سونگے گا, اس کے اندر سے سچائی کی خوشبو آ رہی کہ نہیں. ہاتھ سونگے گا, اس کے اندر سے حلال کی کمائی کی خوشبو آ رہی کہ نہیں. پیروں کو سونگے گا, ان پیروں کے اندر سے مسجد میں جانے کی, قدم اٹھانے کی خوشبو آ رہی کہ نہیں. دل سونگ کے دیکھے گا, اس میں اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی کہ نہیں. اب اندازہ لگاؤ, عبدالحنان بھی ظاہری خوشبوئیں لگاتا ہے, آپ بھی لگاتے ہو. اگر ان خوشبوؤں میں سے نماز, روزے, حیا, صدقے, زکوٰۃ کی اگر فرشتے کو خوشبو نہ ہی بتاؤ, پھر آپ کو مجھے فرشتہ کون سے بدبودار گھر میں لے کے جائے گا. حتیٰ کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا, فرمایا جب انسان کے اندر سے اعمال صالح کی خوشبو نہیں آتی, فرشتہ مرنے والے کے وجود کو, اس کی روح کو لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے اللہ کا امر نہ ہوتا, مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا, میں تجھے یہیں پھینک کے چلے جاتا, تجھے کسی ٹھکانے لگا کے چلے جاتا. میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی, بلکہ میں اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہی کوئی نہیں, مجھے تجھے لے کے جانا پڑے گا. جب یہ روح آسمان کی طرف جاتی ہے, فرشتوں کا جرمٹ آیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار بس میرے ہاتھ میں سے بدبو آ رہی ہے, تو روح پکڑ. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں سے آ رہی ہے, تو ایسے ایسے جیسے بال کو بچے اچھالتے ہیں, یہ روح آسمانوں پہ چلی جاتی ہے. جب پہلے آسمان کا دروازے پر میرے عزیز و دربان کے پاس پہنچایا جاتا ہے, وہ کہتا ہے بابا کیڑی چیز لے کے آ گئے جس نے پورے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا, پھینکو اسے پرے. نہیں یہ تو وہ تھا, عرق کے گلاب کی 2 بوتلیں میں نے اس کی قبر میں چھڑکی تھی, یہ تو وہ تھا, میں نے مدینے کی خوشبو اس پہ لگائی تھی. اللہ فرماتے مدینے کی خوشبو تو آ رہی ہے, لیکن مدینے والے کی خوشبو اس کے اندر سے کوئی نہیں آ رہی, میں اس کا کیا کرنا. جنازے والی چرپائی کے اوپر میت کو ڈال کے لے کے جایا جا رہا ہے, اتنا بڑا دھوکہ. یا اللہ یا رسول اللہ اس چادر کے اوپر لکھا ہوا, یا اللہ یا محمد اس چادر کے اوپر, یا حی یا قیوم اس چادر کے اوپر, 6 کلمے اس چادر کے اوپر, 4 کل اس چادر کے اوپر, آیت الکرسی اس چادر کے اوپر, حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس چادر کے اوپر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس چادر کے اوپر. چادر کے اندر لپیٹ کے جایا جا رہا ہے. جب سامنے جنازہ جا کے رکھا جاتا ہے, 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کروایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کہتے مولوی تو جھوٹ نہ بول, تو جھوٹ نہ بول.
میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے لیے لے کے آیا، یا اللہ تیرے لیے لے کے آیا۔ اللہ فرماتے ذرا کھول کے دیکھ، اس کی پیکنگ اچھی، اندر تو خام مال لے کے آیا ہوا ہے۔ پیکنگ تو ایسی کہ پورا دین چادر پر لکھ کے لے آیا، لیکن چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ ابھی میرے عزیزو کل رات ہم نے عشاء کی نماز پڑھی نا بھائی، 4 فرض 2 سنت بھی پڑھے، اس کے بعد 3 وتر پڑھے۔ کیا اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ سارے اللہ سے وعدہ نہیں کیے۔ ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، اللہ تیرے پر ایمان لایا، اللہ تیرے دربار میں استغفار کرتا ہوں، تیرے سے معافی مانگتا ہوں، تیرے سب کچھ مانگتا ہوں۔ اللہ بھوکا رکھ، ننگا رکھ، ہاتھ پیر توڑ دے، تیرا شکر ادا کروں گا، تیری ناشکری نہیں کروں گا۔ لیکن سلام پھیر کے اللہ اکبر، ابھی سلام ہی نہیں پھیرا، اللہ کے دربار سے گیا نہیں، ایسا کڑوا بول بول کے گیا کہ ساری نماز کے نور کو ختم کر کے چلا گیا۔ آپ عبدالحنان کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، اور آقا مولانا فلانا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا، اچھا پانی لے کے میں دم کر دوں، چینی لے کے دم کر دوں۔ کوئی کسی کے پاس قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے میرے اوپر قرضہ ہے، مہربانی فرما دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں دوں گا، امید تو دے دیتا ہے، نہیں دیتا گڑ نہیں دیتا، گڑ جیسی بات کرتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 30-40 رکعات کے اندر 5 نمازوں میں نوافل کے سمیت میرے عزیزو آپ اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے مانگتے ہو دکھا میں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اس راستے سے بچا اللہ جس پر تیرا غضب ہوا۔ سلام پھیرنے کی دیر ہے، اللہ فرماتے ٹھہر تو جا، پتہ تو کر جا جو تو نے مانگا میں نے دیا کہ نہیں دیا۔ میں تیرے دینے کے لیے جھولی بھرنے لگتا ہوں تو جوتے اٹھا کے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، تجھے شرم ہی نہیں آتی تو آیا کس کے دربار میں؟ اپنے آنے کا انداز دیکھ۔ جمعۃ المبارک کے دن 8 دن 7 دن میرے عزیزو 23 گھنٹے 49 منٹ کے بعد 10 منٹ کے لیے مسجد کے اندر آیا، 4 منٹ تو نے وضو کے اندر لگا دیے، 4 منٹ تو یوں کر کے ہاتھ پیر صاف کرتے لگا دیے۔ جب امام صاحب نے کہا تو صفیں سیدھی کرو، غریب بچے کا کان پکڑ کے پیچھے کر دیا، پنکھے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں تیرے ایکشن کو، میں تیری ٹیشن بازیاں نماز کے اندر دیکھ رہا تھا، کبھی کپڑوں کو سیدھا کر رہا تھا، کبھی موبائل بج رہا تھا، کبھی اس کو بند کر رہا تھا، کبھی مس کال نے دیکھ رہا تھا، کبھی ناخن کاٹ رہا تھا، کبھی مونچھوں کو یوں کر کے لے رہا تھا۔ اللہ فرمانے لگے میں تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے بندے میں یہاں ہوں تو کہاں جا رہا ہے، میں یہاں ہوں تو کہاں جا رہا ہے؟ لیکن میرا بندہ جب سلام پھیرا تو ایسا بھاگا، رضی اللہ اکبر، اپنا جوتا بھی پہننا بھول گیا، کسی کا ہی پہن کے چلا گیا، موٹر سائیکل کو کک ماری۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دس از لاسٹ وارننگ، اس کو بلاؤ اور کہہ دو اے بدبختہ بتا گناہ بخشوانے آیا تھا کہ میں اللہ کو ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ جس طرح کی تو حالت لے کے آئے تو بندوں کو ڈرایا جاتا ہے، اللہ اکبر منوایا نہیں جاتا۔ یاد رکھ پھر میرے بندے آج تیری میری یاری ٹوٹ گئی، آج تیرا میرا تعلق ٹوٹ گیا، اب میں تیرا دوست بن کے سامنے نہیں آؤں گا، میں تیرا دشمن بن کے تیرے سامنے آؤں گا۔ سب سے پہلا ڈرون اٹیک ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو مدینے میں جا کے بھی کاروبار کر، میں وہیں آ کے تیرے کاروبار کے اجاڑ کے رکھوں گا۔ کیوں؟ جو میرا ہے اس میں نعمتیں بھی میری ہوں گی، جو میرے سے تعلق توڑ کے جائے گا میں رزق رحمت کے دروازے بند کر کے دکھاؤں گا۔ تو مکے میں جا کر روزہ رسول کے سامنے، مدینے میں جا کر تو کھجوروں کا کاروبار کر، اگر مدینے والے کی نسبت رہی، میرا تیرا تعلق کوئی نہیں، تو مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے اجوا کھجوروں کے اندر میں نقصان دے کے دکھاؤں گا۔ چل دوڑ کہاں دوڑتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کیسے ہو سکتا ہے کھیتوں کے اندر نماز قضا کر دو فصل میں برکت آئے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حاجیوں کی زمینوں پر گانے بجا بجا کر ہل چلایا جا رہا ہے۔ کی کری جی کسان نے نا، کی کریے مزدور نے، پھینک دے ایسے مزدور کو، بھا لگا دے ایسی فصل کو جس فصل کے اندر ناچ گانے کی بدبو آنے لگے۔ خدا کی قسم، اللہ حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر اللہ فجر کی نماز کا وقت تھا، 3 گندم کے بورے آ گئے، مریدوں نے بورے پکڑنے کے لیے اللہ اکبر مسجد کے دروازے پر جانا شروع کر دیا۔ وہ بورے گندم کے اٹھا کر مدرسے کے سٹور کے اندر رکھ دیے۔ اتنے میں 1 رکعت قضا ہو گئی، نکل گئی، دوسری رکعت میں مرید شامل ہو گئے، سلام پھیرا، حضرت نمازیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، فرمایا مریدو تہجد میں تو تم ساتھ تھے، ذکر کے حلقوں میں تو تم ساتھ تھے، دعاؤں وفاؤں میں ساتھ تھے، رکعت تمہاری کیوں چلی گئی، تکبیر اولا میں تم ساتھ تھے؟ کہا حضرت جی نبی کے
مہمانوں کے لیے گندم آئی تھی، اٹھانے کے چکر میں رکعت نکل گئی۔ فرمایا ان بوروں کے رنگ کا پتہ؟ کہ جی جی پتہ۔ فرمایا جلدی کرو، انہیں مدرسے سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پر ڈالو اور استغفار پڑھتے ہوئے میرے پاس واپس آؤ۔ حضرت جی کیا ہوا؟ کہ جو اناج کندھے پر آیا ایک نماز کا سجدہ لے گیا، پیٹ میں چلا جائے گا، پتہ نہیں کتنی نمازوں کے سجدے لے جائے گا۔ اللہ، اسی لیے میرے عزیزوں کہا جاتا ہے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے علاوہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھا کرو، کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا۔ اور چل ہمیں جھوٹا ہی سمجھو لیکن ہمارے پاس بات تو سچی ہے، بے شک ہم جھوٹے ہیں لیکن بات تو سچی کرتے ہیں، سچے کی بات کرتے ہیں، سچے کی قرآن کتاب پڑھتے ہیں، سچائی پر کرتے ہیں۔ ہمارے کردار کو نہ دیکھو، مصطفیٰ کی شان کو دیکھو، رب کے قرآن کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ کبھی ہم نے آپ کو گانے کی دعوت دی؟ کبھی ہم نے آپ کو ناچ کی دعوت دی؟ جب بھی دعوت دیں گے صدقے خیرات کی دعوت دیں گے۔ اور یہ مال اللہ کی قسم بینک کے اندر اتنا محفوظ کوئی نہیں، گھروں کی تجوریوں میں، رشتہ داروں کے پاس محفوظ نہیں جتنا اللہ کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے مجھے دے دے، جب تو مانگے گا میں دوں گا۔ یہ نہیں کہوں گا آج میں مند ہے، یہ نہیں کہوں گا آج ابا گھر پہ کوئی نہیں اس کے پاس رکھوایا ہے، یہ نہیں کہوں گا بیوی سسرال میں کے گئی ہے وہ آ کے دے گی۔ اے میرا بندہ جب میں مانگوں تو انکار نہ کیا کر، جب تو مانگے میں انکار نہیں کروں گا۔ تو میرے گھر میں آ کے 10 روپے دے کے جا، میں تیرے گھر میں آ کے 10 گنا دے کے جاؤں گا۔ یا اللہ میں یہاں دے کر انگلینڈ چلا گیا، فرمایا وہاں مانگے گا وہاں آ کے دوں گا۔ تیرے گھر میں آ کے دیا تو ہسپتال میں مانگے گا، ہسپتال میں دوں گا۔ دیکھو اللہ دے دیا کہ نہیں دیا؟ لے ابھی تو میں نے بات ہی کی۔ کس نے کمائے کس کی جیب میں، مجھے اس کی نام کا بھی پتہ کوئی نہیں، اس کے نسب حسب کا پتہ کوئی نہیں، اس کے کاروبار کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم میرے مدینے متین کے لیے لگ جاؤ، خدا کی قسم رزق پیسہ تمہاری جوتیوں میں لا کے رکھواؤں گا۔ لوگ اتنی بھاری خدمت بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت جی روٹی کیا کھاؤ گے؟ حضرت جی دیسی بکرا پکا لیں، حضرت جی ٹیڈی بکرا پکا لیں۔ ایک جگہ بیٹھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو ہے وہ بکرا بغیر شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، ایسی اللہ کی قسم ڈشیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ، انسان ایک گھر کے اندر گئے، میرے چاند ایک گھر کے اندر گئے، بندہ کھانا پکا کتنا بڑا ہارٹ پاٹ، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا حضرت 100 کیا ہے؟ میں کہا یار پتہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے ہرن کا گوشت ہے، میں نے 1 لاکھ روپے کی ہرن آپ کے لیے لی، میں نے گوشت پکایا۔ میں نے کہا بوٹی میں کھاؤں، پتہ نہیں کھائی نہیں جاتی ہمارے سے، کہیں خرگوش کہیں کچھ، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میں نے یہ لبادہ صرف اوڑھ رکھا ہے، میڈ ان مدینہ میں بنا ہوا۔ اس میڈ ان مدینہ کی اللہ نے اتنی قدر و قیمت دے دی، اگر میں اندر سے میڈ ان مدینہ بن جاؤں گا پتہ نہیں فرشتے میرے پیروں میں پر بچھائیں گے۔ ابھی تو میرے عزیزو، چلو میرے عزیزو یہ مولانا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں مولانا یہ میڈ ان مدینہ، یہ ٹوپی میڈ ان مدینہ، یہ بین میڈ ان مدینہ، چکور دامن میڈ ان مدینہ، کھلے بازو میڈ ان مدینہ، شلوار ٹخنوں سے اونچی میڈ ان مدینہ، ہاتھ میں عصا میڈ ان مدینہ، آنکھ میں حیا میڈ ان مدینہ۔ اللہ کی قسم یہ ایسی برانٹ ہے، روزے والا بھی اس کی قدر کرتا ہے، عرش والا بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ میرے چاند آپ یہاں خیر پور ٹامے والی میں آپ کے علاقے کی پتہ نہیں کون سی چیز مشہور ہوگی، یہاں کلیم اللہ یا کون سی چیز مشہور ہے یہاں پر ٹامے والی میں ہے؟ سانو تے کدے 4 سال ہو گئے بلاندے، سانو تے کدے ہوا بھی نہیں سنگائی ہوئی تسی اللہ دے خواجہ خدا واللہ پاک اسے بھائی صحت دے، اگر دنیا میں اس کے خاندان میں چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے، او جانے کلفی جانے سانو تو پوچھا ہے کوئی نہیں بھائی۔ چلو بھائی، سون حلوہ یہاں کا مشہور ہے۔ جب آپ یہاں سے لے کے جاؤ گے کسی مہمان کے پاس اور جا کے کہو گے یہ حلوہ میں آپ کے لیے لے کے آیا، بڑا سونا جی ساڑھے علاقے میں چلتا ہی ہے، لیکن میرے عزیزوں اس کے ڈبے کی پیکنگ ہے۔ بے شک سون حلوہ یہاں کا نہیں، سون حلوہ ریلوے اسٹیشن ملتان کا ہو، ڈبے کی پیکنگ بتائے گی بڑا۔ جب میں ڈبے کی پیکنگ کو سب کے سامنے دیکھوں گا، میں کہوں یار کمال کر دیا، ڈبہ کتنا سونا، اندر شے کتنی سونی ہوگی۔ میں اپنے خادم سے کہوں گا جیسے سوال کر کے اسے کھولنا کوئی نہیں، میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ اب میں نے جا کے دیکھا تو سارا بھانڈا ہی پھول گیا، 1.5 کلو کے 2 کلو کے ڈبے میں 3 پاؤں مٹھائی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے پتا یا دینے والے کو پتا، لیکن جن کے سامنے ڈبہ دیا اسے تو پتا تھا 2 کلو میں 2.5 کلو ڈلوا رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ذرا پیکنگ اچھی لے کے آ جانا، اندر میں جانوں میرا کام جانے۔ اللہ اکبر۔ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ لے کے آنا، اپنی زندگی میں کردار لے کے آنا، اپنے ماتھے پر نماز کا جھومر لے کے آنا، اپنی آنکھوں میں غیرت اور حیا لے کے آنا، اور لا کر میدان محشر میں میرے سامنے کھڑا ہو جانا۔ میں ڈبے کو دیکھوں گا
دکھاؤں گا, اندر کی پیکنگ کا مجھے پتا ہے کیا گند لے کے آیا, لیکن میں سارے فرشتوں کو, سارے انسانوں کو دکھاؤں گا پیکنگ اچھی لے کے آیا. اے میرا بندہ, ڈبہ کھولنے سے پہلے مجھے پتہ لگ جائے گا, اگر میں نے تیرا ڈبہ کھول بھی دیا پیکنگ اور اندر ڈیمانڈ کچھ ہو رہی تو میرے بندے میں تیری طرف دیکھوں گا, میرے پاس ہی میرا محبوب کھڑا دیکھے گا. اللہ اکبر, میں کہوں گا محبوب دیکھ کیا لے کے آیا, محبوب یوں ہاتھ جوڑ کے دکھائے گا اور اشارہ کرے گا. فرمایا اشارہ وہ کرتا جائے گا, میں گناہگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا. پیکنگ اچھی لے کے آنا قیامت کے دن. پیکنگ نہیں میرے عزیزو, ہم نے ہر قسم کا کپڑا پہنا, کاٹن پہنی, لٹھا پہنا, کیٹی پہنی, سب کچھ پہنا. کبھی اللہ سے دعا کر لیا کہ اللہ احرام کی چادریں بھی نصیب فرما دے. یقین جانو کپڑا تو انسان اپنی مرضی سے پہنتا ہے, احرام کی چادریں تو اس کے فضل سے پہنتا ہے, اس کے کرم سے پہنتا ہے. اللہ ایک مرتبہ نہیں, جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہر سال ہر مہینے اللہ میں احرام کی چادریں پہنا, اور ایک سال میں ضرور جب حج کا ایام آوے اللہ میرا احرام کی چادریں نصیب فرما. ہمیں پتہ وہاں احرام کی چادر پہننے والے مال والے نہیں پہنا کرتے بلکہ نصیبوں والے پہنا کرتے ہیں. اللہ جس طرح اس سال تو نے حاجیوں کے نصیب جگائے, اے مالک ہمارے بھی نصیب جگا. بات میں کر رہا تھا میرے عزیزو, اللہ اکبر میرے عزیزو, بات کر رہا تھا برانٹ کی. اپنی برانٹ میرے عزیزو اس قابل بنا لو, جوتا پہنتے ہو جوتے کے تلوے کے نیچے میڈ ان تھائی لینڈ لکھا ہوتا ہے, کپڑا لیتے ہو میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے, کمبل سردیوں میں لوگے میڈ ان جاپان لکھا ہوگا, فرنیچر جوسر مشین لکھی ہوگی میڈ ان چائنا لکھ. اپنے بارے میں کیا خیال ہے, ہم کون سے میڈ ان ہیں؟ ہمارا تو ایسی حکومتوں سے واسطہ پڑا جس ملک کا سربراہی خدا کی قسم حضور کی صورت سیرت کو پسند نہیں کرتا. میرے عزیزو ہمارے ملک کا سربراہ اپنی قومی لباس پہن کر دوسرے ملکوں میں نہیں جاتا. یقین جانو جب تک حضور علیہ السلام کی سنتوں سے, آپ کے مبارک کردار سے کنارہ کشی کرتے رہیں گے, دنیا کے آگے کشکول لے کے کھڑے ہو جائیں گے. کبھی مسلمانوں سوچو ایسا وقت بھی آئے گا جب پوری دنیا کے حکمران, پوری دنیا کے ممالک والے مسلمانوں کے پاس کشکول لے کے آئیں گے. نہیں میرے عزیزو, جب تک مسلمان اپنی جیت کو ختم نہیں کرے گا اور اسلام کو نہیں جتائے گا, مسلمانوں کو ہر میدان میں مار پڑتی رہے گی. کبڈی کے میچ میں مسلمان جیت رہا, ہاکی میں مسلمان جیت رہا, ہر چیز کے اندر مسلمان جیت رہا ہے, لیکن اسلام ہر جگہ ہار رہا ہے. ترازو کے تول پر ہار رہا ہے, کپڑے کی نمائش پہ اسلام ہار رہا ہے, کھانا پکانے والی اسلام کو شکست دے رہی ہے, کاروبار کرنے والا اسلام کو شکست دے رہا ہے, نہ ہی بالوں کی کٹنگ کر کے اسلام کو شکست دے رہا ہے, ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتلا دیا کہاں سے کاٹنا شروع کرنا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, عزت جس دن اسلام کو ملے گی, اسلام جس دن جیت جائے گا, خدا کی قسم جانوروں سے بیماری ختم ہو جائے گی, یہ ڈینگی بھی ختم ہو جائے گا, یہ کرونا بھی ختم ہو جائے گا, یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن آج مسلمان جیت رہا ہے, اسلام ہار رہا ہے. ہندوستان کے اندر میرے عزیزو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آ گیا, ایک جگہ کے اوپر تنازع بن گیا. وہ جگہ تھی ہندوؤں کی, مسلمانوں نے اس کے اوپر مسجد بنا لی. انگریز کی حکومت تھی, جج انگریز تھا. کیس قصہ فیصلہ عدالت کے اندر, کیس عدالت کے اندر چلا گیا. ہندو کہنے لگے جگہ ہماری دلائل کے ساتھ, مسلمان کہنے لگے جگہ ہماری. اللہ اکبر, انگریز وقت جو تھا جج تھا وہ کہنے لگا اگر میں ان کا ساتھ دوں, یہ ناراض ہو, چلا کے نا انگریز بڑا, ان کا ساتھ دوں. جوتے بھی پاکستانیوں کو مارتا ہے, کشکول بھی ہمارے آگے, وہ کہتا ہے پھیلاؤ, مارتا بھی ہے, دیتا بھی ہے, اور اللہ وہ کہتا نہیں میں کچھ کیتا ہی نہیں. یہی حال اس وقت تھا. وہ کہنے لگا اگر میں فیصلہ کروں تو دونوں میں سے ایک ناراض ہو جائے گا. کہنے لگا بتاؤ تمہارے اندر فیصلہ کون کرے گا, آپ ہی بتا دو. کہ مولویوں کے اندر ہندوستان میں ایک مولوی رہتا ہے جس کا نام مولانا یحییٰ علی دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہے. اگر وہ اس کیس کے درمیان تمہارے درمیان فیصلہ کر دے قبول ہے. مسلمانوں کے تو ہاتھ بعد میں اٹھے, ہندوؤں نے کہا جی ہمیں قبول ہے. ایسا دور بھی مسلمانوں پہ آیا ہے. ہاں, مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا گیا کہ حضرت ایک زمین کے تنازع پر ہندو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, بھیڑا ہو گیا, آپ جو فیصلہ فرمائیں گے. اب کیا لکھا, تیرے میرے جیسا ہوتا فوراً جوڑا سلواتا, فوراً جوتا لیتا, پگڑی بھی ملتان سے نہیں منگواتا, 4-5 ویڈیو والوں کو بلاتا اور کہتا جب میں ہندوؤں کے درمیان میں بیٹھوں میری سیلفی بنا کے نیٹ کے اوپر چڑھا دینا. پیر طریقت رہبر شریعت مولانا عبدالحنان صدیقی ہندوؤں کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں, ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. واہ مولانا یحییٰ, اللہ تیری قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے.
فرمایا او لوگو تم فیصلے کی بات کرتے ہو، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اللہ اکبر میں نے تہیہ کر لیا تھا جو قرآن کا دشمن انگریز ہے میں اس کا چہرہ کبھی دیکھنے گوارا نہیں کروں گا، تو فیصلے کی بات کرتا ہے میں تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ انگریز بھی پنگریز تھا، اللہ والوں کو پہچانتا تھا، وہ کہنے لگا اللہ والے میرا چہرہ نہ دیکھ، تو جگہ کا تعین کر، میں آؤں گا، کاغذ قلم لے کے آؤں گا، اپنے عدالتی اختیارات لے کے آؤں گا، میں تیرے سامنے منہ موڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، پیٹھ تیری طرف کر دوں گا، منہ میں پرلی طرف کر دوں گا، تو میرا چہرہ نہ دیکھنا بلکہ حق کا فیصلہ کرنا۔ ادھر ہندو آ کے بیٹھ گئے، ادھر مسلمان آ کے بیٹھ گئے، جج صاحب بھی اپنا قلم لے کے کرسی موڑ کے بیٹھ گیا۔ مولانا یا علی فرمانے لگے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ ہندو کہنے لگے ہماری جگہ، مسلمان کہنے لگے ہماری جگہ۔ یا علی نے آنکھیں بند کی، فرمایا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں یا مسلمانوں کے پارٹیوں کے مطابق کروں؟ کیا قرآن کے مطابق کیا فیصلہ کرے گا؟ کہا پھر سنو فیصلہ، یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں، جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں نے مسجد بنائی ناجائز بنائی ہے۔ لوگ تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیسا مولوی ہے؟ اللہ اکبر، مولانا جعفر تھنیسی رحمت اللہ علیہ کا ساتھی ہے، مولانا حماد اللہ پٹنہ والے کا ساتھی ہے، یہ کیسا مولوی ہے جس نے مسلمانوں کو ہرا دیا؟ فرمایا لوگوں مسلمان تو ہار گیا لیکن اللہ کی قسم اسلام جیت گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسا اسلام ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ جب مسلمان آگ بگولا ہوئے، ہندو میرے عزیز و مولانا یا علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے زبان بند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، سارے ہندو آگے مولانا یا علی کے آگے۔ فرمایا اب تو خالی نہیں جائیں گے، مسلمان ہار گیا، اسلام جتا دیا، اب ہمیں کیوں ہرا رہا ہے؟ اپنا ہاتھ آگے کر ہمیں کلمہ پڑھا۔ سارے ہندو کمیونٹی نے کلمہ پڑھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، وہ انگریز کہنے لگا تم تو زمین لینے آئے تھے، یہاں تو اپنا دل ہی دے کے چلے گئے۔ کہنے لگے او انگریز، او جج، اس کا چہرہ نہیں دیکھتا، اس کے چہرے پر سچائی کی کتنی چمک ہے، کہ تم نے کلمہ پھر کیوں پڑھا؟ کہنے لگے جس کا غلام اتنا سچا نظر آ رہا ہے اس کا آقا محمد کتنا سچا نظر آ رہا ہوگا۔ اس تاریخی فیصلے میں مسلمان تو ہار گیا لیکن اللہ نے اسلام کو جتا دیا۔ آج میرے عزیزو اسلام ہار رہا ہے، مسلمان جیت رہا ہے۔ اصل جیت مسلمان کی جیت کی نہیں، اسلام کی جیت ہے۔ یہ اسلام کو جتاؤ، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اللہ نے تھوڑا دیا تھوڑے پر، ورنہ حالات آپ کے میرے سامنے ہیں۔ اگر اگلے سال کے ملک کی حالات آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ حالات کی خبر آپ کو ملک کی نمائندہ دے رہا ہے، قبر کے حالات سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ جن حالات کی خبر آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ دے کے چلا گیا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا قبر اندھیروں کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، کھانپ بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر ڈرونا گھر ہے؟ اوے لوگو اس قبر کی تیاری کر کے آنا۔ کیا تیاری؟ ابراہیم علیہ السلام میرے عزیزو جب گزرنے لگے تو فرشتہ کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے جس نے میرے اللہ کا اتنا پیارا نام لیا؟ میرے سامنے آ جائے۔ فرشتہ انسانی شکل کے اندر سامنے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تیری مہربانی، ایک مرتبہ میرے رب کا نام اور سنا دے۔ اس نے کہا پہلی مرتبہ تو اپنی مرضی سے سنایا، اس مرتبہ تیری مرضی سے سناؤں گا، پیسے لگیں گے۔ فرمایا میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، اونٹوں کا ریوڑ ہے، یہ لے لے۔ سارے اونٹوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ۔ دوسری مرتبہ کا اور سنا دے کہ بکریوں کا ریوڑ لے لے، گایوں کا ریوڑ، جانور کا ریوڑ لے لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا کہ ایک مرتبہ اور سنا دے کہ اب کیا دے گا؟ سنو سنو اوے لوگو، اللہ کی محبت والوں کی باتیں سنو۔ فرمانے لگے اتنے سارے جانور ہیں، تجھے ان کو چرانے کے لیے، اس ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے کوئی مزدور تو رکھنا پڑے گا۔ ایسا کر، تیرا میرا کمپرومائز ہو گیا، تیری میری ڈیلنگ ہو گئی، تیرا میرا معاہدہ ہو گیا۔ کیا کہ تو اللہ کا نام مجھے سناتا جانا، میں تیرے جانوروں کی مزدوری کرتا جاؤں گا۔ خدائے پاک کی قسم، یہ وہ دور تھا، یہ وہ دور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ آج میرے عزیزو گلزار ہمارے لیے آگ بنی ہوئی ہے، ہماری بیوی کی زبان ہمارے لیے آگ بنی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کا طریقہ تربیت انداز ہمارے لیے آگ بنا۔ میں پہلے شروع میں عرض کیا مجھے بتاؤ میرے چاند ہم نے کیا کمایا کیا کھویا؟ اللہ اکبر۔ مولانا مسنون طریقہ ہے، میت کو جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، ایک پینتیوں کی طرف ایک سرانے کی طرف کھڑا ہوتا ہے،
ایک کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، بے شک میرے نبی نے فرمایا پڑھو، میت کو تاکہ حساب کتاب ہو رہا ہے اس کو تلقین کرو، پہلا کھڑا ہو کے پڑھتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن میرے عزیزو میرا رب اس میں سمجھانا چاہتا ہے اور کہتا ہے او قبر والے، جو چیزیں تجھے اوپر سے سنا رہے ہیں یہ چیزیں تو تجھے قبر میں ساتھ لے کے جانی چاہیے تھی، مکان کا حساب لے کے ساتھ چلا گیا، یہ تو یہاں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، دکان کا حساب لے کے چلا گیا۔ مخلوق خدا کو اپنے کاروبار میں اپنی روزمرہ کی خرید و فروخت کی اشیاء میں دھوکہ ساتھ لے کے گیا، حرام کا کفن ساتھ لے کے گیا، حرام کے کندھوں پر اٹھ کے گیا، اللہ اکبر، حرام کی کمائی گھر کے اندر چھوڑ کے گیا۔ اور جو چیزیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرا بندہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری قدوسیت کی قسم ہے، مجھے میری الوہیت کی قسم ہے، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، کاش جو آج تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اے بندہ رات کی تنہائی میں ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ جاتا، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری حشر بھی بنا دیتا، تیری قبر بھی جنت کا باغ بنا دیتا۔ لیکن میں نے جب بھی سنا، تیرے ہاتھوں کو مٹکتے سنا، تیری ٹانگوں کو میں نے اٹھتے سنا، تیری زبان کو گنگناتے سنا، فرشتے قریب 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 آ کر تیرے منہ کے ساتھ کان لگاتے رہے، تیرے منہ پر تھوک کے چلے گئے کہ بدبختہ تو روٹی کھاتے ہوئے بھی گانا بجاتا رہا، باتھ روم میں بیٹھ کے بھی نہاتے ہوئے بھی گانا سنتا رہا، موٹر سائیکل پر بیٹھ کے گانا سنتا رہا، حلال روزی کے اڈے پر جا سورہ یاسین، سورہ لقمان، جا تو نے سورہ مزمل اور لوح قرآنی لکھ کے لگائے تھے وہاں بھی تو گانا سنتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا اور میرے عزیزو جب فحاشی عام ہو جائے گی، پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہونے لگ جائیں گے اور تفکرات اور پریشانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج موسیقی روح کی غذا، خدا نے اسی کو لعنت بنا کر ہمارے پر مسلط کر دیا۔ ہر گھر کے اندر میرے عزیزو گانا نظر آ رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نظر نہیں آ رہی۔ افسوس اس بات کا نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا نہیں گیس ملتی کوئی نہیں، افسوس اس بات کی نہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی، دکھ اس بات کا کہ پورا سال گزر گیا میرے گھر میں کسی نے قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھا، دکھ اس بات کا پورا ہفتہ گزر گیا میرے بچوں نے مصلی پر بیٹھ کے ہی نہیں دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کوئی نصیبی کی بات ہے کہ 4 بچے گھر کے اندر ہوں، ان 4 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نوکر پانی کے لیے رکھنا پڑے گا، مجھے نوکرانی روٹی پکانے کے لیے۔ اس کا میں نے کیا کرنا ہے جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا۔ میرے عزیزو اگر میری بہنیں سن رہی ہیں میں 2 منٹ ان سے بات کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر نہیں سن رہی تو جا کے فقیر کی بات بتا دینا۔ میری بیٹی تو نے لال جوڑے کا مطلب نہیں سمجھا، لال جوڑے کا مقصد ہی نہیں سمجھا، تیرے ماں باپ نے تجھے لال جوڑا کس لیے پہنایا تھا، تو نے پھولوں والی گاڑی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ تیری قدر تو اللہ اکبر اتنی تھی، اللہ اکبر، جب تو باپ کے گھر سے رخصت ہوئی فرشتوں نے سلامی دی تھی، جب تو باپ کے گھر سے رخصت ہوئی خدا کی رحمتیں تیرے دروازے پر آئی تھی، اور جب اب سسرال میں گئی تیرے پہ صدقہ بھی وارا گیا تھا، ہر کوئی تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا، اس نے 1550 کا نوٹ بعد پہلے نکالا، بعد میں تیرا چہرہ، تیری اتنی اہمیت تھی، لیکن ان ساروں کو کیا پتا تھا ایسا دھوکہ دے گی گھر کے اندر آ کر، باپ باپ نہیں رہنے دے گی، ماں ماں نہیں رہنے دے گی، بیٹا بیٹا نہیں رہنے دے گی۔ ایک وقت اس کا لال جوڑا میرے گھر کے اندر وہ طوفان اٹھائے گا کہ باپ کی داڑھی نچوائے گا، ماں کے سر کے اندر جوتیاں پڑوائے گا۔ سنو سنو علماء کرام بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے، مجھے بتلائیے، میرے گھر میں بڈھی ماں ہے جس نے ساری زندگی، آج نوجوان نسل کہتی ہے میرے ویرو، آج میرے عزیزوں نوجوان کہتے ساڑھے پیو نے ساڑھے لئے کیتا کی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں سارا دن باپ سورج کے آگے کالا ہوتا ہے اور ساری زندگی ماں چولہے کی آگ کے آگے کالی ہوتی ہے، تب گھر میں جا کے ایک جوان تیار ہوتا ہے۔ اوے بدبختو، اللہ فرماتے ہر چیز پہ کمپرومائز کروں گا لیکن 2 چیزوں پہ نو ٹاک، نو ٹیبل ٹاک، نو کمپرومائز۔ اللہ وہ کون سی 2 چیزیں؟ فرمائے مسافر ہے، خیرپور سے تو بھاولپور چلا گیا، خیرپور سے تو اللہ اکبر خانپور چلا گیا، خیرپور سے تو ملتان چلا گیا، نماز عادی کر دے پوری کا ثواب عطا فرماؤں گا، اگر پانی نہیں تیمم کر وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا، مال لینے کے لیے لاہور چلا گیا، اللہ اکبر روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے رکھ، نہیں رکھ گھر آ کے فعدۃ من ایام اخر، تو میں تجھے ادا روزے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔
پیسہ ہے حج کر کے نہیں ہے تو نیت کر لے میں تجھے قیامت کے حج کا ثواب عطا فرماؤں گا. اگر تیرے پاس ہے صدقہ خیرات کر دے, نہیں ہے تو نیت کر لے قیامت کے احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. لیکن دو چیزوں پہ کوئی کمی نہیں ہوگی, دو چیزوں پہ کوئی ڈھیل نہیں ہوگی, دو چیزوں پہ کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, خبردار میرے ساتھ میرا شریکہ برداشت نہ کرنا, میں سب کچھ برداشت کروں گا. ایک مرد پہ چار عورتیں, چار عورتوں پہ ایک مرد برداشت کروں گا, لیکن اپنی ذات, اپنی توحید, اپنی قدوسیت, اپنی الوہیت میں کوئی شریکہ برداشت نہیں کروں گا. واہ میرا اللہ, اگر تو نے قرآن پاک میں ماں باپ کا شان نہ بیان کیا ہوتا, اللہ تیرے نبی نہ بتلایا ہوتا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ, اپنے حکم کے ساتھ حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کی عزت میں کمی برداشت نہیں کروں گا, بیوی برداشت نہیں کروں گا, سگا بیٹا برداشت نہیں کروں گا, اولاد برداشت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. فرمایا خبردار ان کی طرف انگلی نہ اٹھائی, توڑ کے رکھ دوں گا. بلکہ میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. مسجدیں بعد میں بنوا, خدا نے تجھے پیسہ دیا, مسجدیں بعد میں بنوا, مدرسے بعد میں بنا. اگر تیرے بڈھے ماں باپ گھر میں انہیں ہر سال عمرہ کرا, ہر سال انہیں حج کرا, کھانا اچھے سے اچھا ان کے سامنے لا, روزانہ ان کو VIP قسم کے کپڑے پہنا. اللہ اے اللہ, اگر میرا جوان پتر کوئی نہیں, میں مر گیا, اللہ اکبر, میرا پتر تھا کسی حادثے میں مر گیا, میں اکیلا رہ گیا, اللہ پھر مجھے حج کون کرائے گا, اللہ مجھے عمرے کون کرائے گا, مجھے عید پہ کپڑے کون دلوائے گا, اللہ پھر میں کیا کروں گا. اللہ نے فرمایا میں نے اس کا انتظام کر لیا. کیا میں اپنے بندوں سے کہوں گا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, مجھے قرضہ دے. اللہ کیا کرے گا تجھے پتہ نہیں. اس بڈھڑے کے گھر سے جوان کا جنازہ نکلا, ان کے پاس روٹی نہیں, قرضہ مجھے دے, میں ان کے رزق کا انتظام کروں گا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, عید پر ان کے کپڑوں کا انتظام کروں گا, ان کے بجلی کے بل انتظام میں کروں گا. او بندے مجھے قرضہ ہی دے دے. قرضہ اسے دیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے, قرضہ اسے دیا جاتا ہے, اللہ اکبر, قرضہ اسے دیا جاتا ہے میرے عزیزو جو دینے کے قابل ہوتا ہے, قرضہ اسے دیا جاتا ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے, جس کا معاشرے میں مقام ہوتا ہے. فرمایا میرا نبی اس لیے میں نے قرآن کا اعلان تیری زبان سے کروایا, لوگوں کو یقین دلا دے ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سچ بولتا ہے. میرا نبی ذرا انہیں کہہ دے مجھے صدقہ دے دے, مجھے خیرات دے دے, قرضے کے طور پہ دے دیں. اللہ کہاں خرچ کرے گا. فللوالدین والاقربین, بھائی مر گیا, بیوہ چار یتیم چھوڑ کے چلا گیا, سگے بھائیوں نے اللہ اکبر چاچے تاؤں نے زمین کا حصہ ہڑپ کر لیا. اللہ فرماتے ہیں قرضہ میں مجھے دے, میں ان کے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا. والیتاما والمساکین وابن السبیل, تجھے یتیم کو دیکھ کے دھکا نظر آئے گا, میں اللہ کو یتیم کو دیکھ کے ترس آئے گا, ان کے لیے مجھے دے, یتیموں کی کفالت کروں گا, مساکین کی کفالت کروں گا. ختم نبوت کے چوکیدار, نبوت سے صحابہ پر کٹنے والے کٹ گئے, مر گئے, دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر, پیچھے کنبہ چھوڑ کے چلے گئے. مجھے قرضہ دے, ان کی گھروں کی کفالت میں کروں گا. یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, ایک کے بدلے 10 دوں گا. یا اللہ بینک تو 12.5 دیتا ہے, امیزان بینک تو, لائٹ بینک تو 15 دیتا ہے, یا اللہ کوئی بینک تو 16% دیتا ہے. اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, ایک گندم کا, ایک کھاد کا دانہ ڈال, ایک ایک سٹے سے 100 دانے نکال کے دکھاؤں گا. یا اللہ اگر میں بازار میں ₹1,00,000 دوں تو اس پہ 10,000 ملتا ہے, 20,000 ملتا ہے تو کیا دے گا؟ فرمایا میرے محبوبہ تیری امت جمع جوڑی پہ راضی نہیں ہوتی, تقسیم ضرب پہ راضی نہیں ہوتی. جا میں اللہ کا اعلان ہے, 10 روپے مجھے دو. یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اے میرے بندے تو گن گن کے دے گا, میں بغیر جمع جوڑی کے, بغیر حساب کے تجھے جولی میں واپس لٹاؤں گا. یا اللہ میں نے تجھے قرضہ دیا, تو نے مجھے مہلت نہیں دی, اے میرے اللہ میں مر گیا, پھر یہ چکانا کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا اے میرا بندہ کر پنو نوٹ, قرآن میں لکھ کر پنو نوٹ, اللہ اکبر, کر میرے ساتھ ایگریمنٹ. اے میرا بندہ تو مجھے زمین کے اوپر دے, اگر تو مر گیا تو زمین کے اندر تیرا نیچے ایک تیرا قرضہ چکاؤں گا. یہ ایسی کمیٹی ہے, میرے ساتھ ڈال. بولی کی کمیٹی, بین عزیزو نمبر کی کمیٹی نمبر پہ ملتی ہے, نام لکھ لو فلانی کمیٹی فلانے کی. اے میرا بندہ جب بھی میرے سے کمیٹی ڈالے گا, جب وہ مانگے گا تیری کمیٹی وہاں دوں گا. بیٹیوں کی شادی پہ مانگے گا دینے آؤں گا. اللہ اکبر, بیٹیوں کی شادی پہ مانگے گا, اگر بیمار ہے لاہور کے اسپتال میں وہاں دینے کے لیے آؤں گا. عدالت میں چلا گیا, ناجائز پھنس گیا, وہاں دینے کے لیے آؤں گا. یا اللہ تو آتا بھی ہے, آتا بھی ہے اللہ,
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا وسع کرسیہ السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یا اللہ تو آتا ہے میرے کہنے پہ آئے گا. اللہ نے فرمایا نہیں یقین آتا, نہیں یقین آتا, پوچھ آدم علیہ السلام سے, اس نے مجھے اللہ اکبر زمین پہ پکارا, میں آسمان کی بلندیوں سے آیا کہ نہیں آیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اس نے مجھے رو کے دکھایا میں اپنی رحمت والی چادر کے ساتھ آنسو پہنچنے کے لیے آیا کہ نہیں آیا. ابراہیم آگ میں جا رہے تھے, اللہ اکبر, ہر طرف شکست شکست تھی, فرشتے بھی مدد کرنے کے لیے آگے تھے. ابراہیم نے مجھے رو کے دکھایا, مجھے پکارا, بتا میں آیا کہ نہیں آیا. اور تو بیٹا چھری کے نیچے ہے, اسماعیل نے مجھے یوں دیکھا اور مجھے پکارا, بتا میں چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ نہیں آیا. یا اللہ تو کب آیا؟ فرمایا زلیخا نے چاروں طرف سے کمرے بند کر کے تالے لگا دیے, یوسف نے بند کمرے میں مجھے بلایا, میں اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا. یعقوب بابا 40 سال تک بیٹے کی جدائی میں روتا رہا. یعقوب علیہ السلام نے بیٹا مانگنے کے لیے واپس لینے کے لیے مجھے بلایا, بتا میں بیٹے کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا. اس نے تو لوارث بھیجا تھا, اس نے ایک کرتے میں بھیجا تھا, میں تاج نبوت پہنا کے سجا کے لایا کہ نہیں لایا. اللہ کا بات ہے, فرمایا پوچھ مریم سے, پوچھ مریم سے, پوچھ زکریا علیہ السلام سے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. خالو زکریا کی کفالت میں بڈھا بے اولاد ہے, زکریا علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں. اللہ اکبر, مریم محراب میں بیٹھی. مولانا میں کافی دیر ملک شام کے اندر اس محراب میں بیٹھ کے آیا. اللہ اکبر, میں نے کہا اللہ کیسا منظر ہوگا جب بی بی مریم کے آگے بے موسمی پھل پڑے ہوں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھے, انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آئے, نہ میں لایا نہ میرے گھر سے نہ رشتہ دار لائے, یہ پھل تو ملک شام میں نہیں ملتے. اللہ اکبر, کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ, ملک شام میں تو نہیں ملتے لیکن اللہ کے خزانوں میں تو پھل موجود ہیں. زکریا علیہ السلام نے دیکھا مریم عورت ہوئے, اس کے پاس بغیر کسی نوکر کے بغیر کسی چیز کے پھل آیا. زکریا علیہ السلام بھی اس وقت کونے میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا کیمرہ آن کرو, مووی بناؤ, اے فرشتوں ذرا ریکارڈنگ بھی کر لو, ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کر لو. یہ زکریا بوڑھے ہو گئے, کیا کہہ رہے, کاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اب جملہ کیا گا, قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس, اے اللہ بال بھی میرے چٹے ہو گئے, اب تو بیٹا مانگتے شرم آتی ہے, ہڈیوں کا میرا ڈھانچہ میری کمر پہ جھک گئی, لیکن اللہ ایک امید نے میری ڈھارس بڑھا دی. یا اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے. بتا زکریا نے مجھے رو کے بلایا, میں بیٹے کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ اکبر, بیٹا پیدا ہوتا ہے, دادی گفٹ لے کے آئے گی, یار گفٹ لے کے آئے گا, چاچا نانا گفٹ لے کے آئے گا. زکریا نے مجھے بلایا, میں بیٹا بھی لے کے آیا, بیٹے کے لیے گفٹ تاج نبوت بھی میں لے کے آ گیا. بتا میں آیا کہ نہیں آیا. یا اللہ تو کب آتا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. 2 تلواریں 6 گھوڑے 70 اونٹتے, پیر میں جوتا کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کال کوئی نہیں, تن پہ کپڑا کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں. رات کا اندھیرا, 313 کی طرف دیکھا, اللہ اکبر, لوارثوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, کوئی امید جیت کی نہیں تھی. ادھر میرے عزیز و تازیان نے, ادھر ڈھول بج رہے تھے, ادھر گانے بج رہے تھے, اونٹ ذبح کر کر کے ان کے گوشت کو کھایا جا رہا تھا. محمد کے دیوانے اللہ اکبر پانی کے گھونٹ پی پی کے گزارا کر رہے تھے. اس وقت میرے نبی نے مجھے رو کے بلایا, بتا میں بدر کے میدان میں آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر, خود بھی آیا, اپنی فوج بھی لے کے آیا, اسلحے سمیت لے کے آیا. میں نے ایسے کفر کے دانت کھٹے کر دیے, قیامت آ سکتی ہے, کفر مسلمانوں کے آگے منہ نہیں اٹھا سکتا ہے, سر نہیں اٹھا سکتا. اللہ تو پھر بھی آیا. فرمایا نہیں میرا بندہ, تجھے یقین نہیں آتا, بتا میں آیا کہ نہیں آیا. میری ایک بندی تھی جس کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. جب مدینے پر اس پر انگلی اٹھی تو رحمت والے نبی نے بھی کہہ دیا تھا, عائشہ کوئی بات نہیں, غلطی ہوگی معافی مانگ لے, اللہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر, باپ بھی منہ موڑ کے چلا گیا تھا. اما عائشہ کہتی میں نے باپ کے کرتے کا دامن پکڑا, میرے باپ نے چٹک دیا. کہنے لگے عائشہ میں نہیں کر سکتا, اس کے آگے رو. میں نے کہا اما میں تو ماں ٹھنڈیاں چھاواں, بیٹیاں وہ راز ماں کے آگے اگل دیتی ہیں جو باپ کے آگے
آنکھیں نہیں اگلتی. اماں تو ہمدردی دکھا. کما بھی چولہے کے آگے منہ موڑ کے بیٹھ گئی تھی. اللہ اکبر. میرے بھائی بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے حتیٰ کہ میں اکیلی بیٹھ گئی. اللہ اکبر. نیچے میری بندی تھی, اوپر میں تھا. میری بندی کو میرے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آیا. عائشہ کو مصلی بچھانا بھول گیا. عائشہ اللہ اکبر زمین کے ذروں پر کچی مٹی کے اوپر سجدے میں سر رکھ کر روئی اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے بتا مجھے بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا. میں آیا, سورہ نور بھی لے کے آ گیا تو قرآن کی 17 آیتیں لے کے آ گیا. میرے کیا لولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. اس کی پاکیزگی کی گواہیاں بھی لے کے آیا. میں خود بھی آ گیا. اللہ تو کب آتا ہے؟ فرمایا میں ایک دفعہ اور آیا تھا. کب آیا تھا؟ الہ العالمین فرمایا میں آیا تھا کب؟ جب مریم کو بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تھا. عیسیٰ کو بغیر باپ کی طرف بھیج دیا تھا. مریم کہنے لگی, عمران کہنے لگے نہ میری ماں ایسی نہ میرا ابا ایسا, میں اس کا کیا کروں گی؟ جب یہ پگوڑے میں آئے کیا کروں گی؟ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو مجھے زبان والے بلاتے ہیں تب آتا ہوں, مجھے کوئی اشاروں سے بلاتا ہے تب آؤں گا. فاشارت الیہ. جب کہا بچہ کہاں سے آیا تو اشارہ کر دینا. اللہ اکبر. اللہ تو اشاروں پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فرمایا عورت نے اشارہ کیا, بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے اللہ تو آتا ہے؟ فرمایا ہاں میں اب بھی آتا ہوں. اللہ تو کب آتا ہے؟ فرمایا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا والی کی جیل میں مجھے بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بلایا, میں اپنی رحمتوں کا نور لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ پھر میں آیا. اللہ اکبر. منسٹر آئے, وزیر آئے, جج آئے, پیر آئے, اس کے آنے کا پتہ لگتا ہے, اس کے کپڑے کی خوشبو متاثر کرتی ہے. ہاں کوئی گزر کے گیا. فرمایا جب میں غازی علم دین شہید کی جیل میں آیا تو میں نے آنے کا انداز بھی بتلایا. اللہ اکبر. جب وہ سولی کے اوپر کھڑا ہوا تو پھر میں آیا. جب پھندا گلے میں تھا تو پھر میں وہاں تھا. اللہ اکبر. جب اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور پھندے کو کسا گیا, اس کی گردن لمبی ہوئی, جان نکل گئی. پھر میں ایسا آیا, بچے بھی باہر آ گئے, گھر والے بھی باہر آ گئے, اسکول کے ماسٹر طالب علم بھی باہر آ گئے, عورتیں کپڑے دھوتی برتن دھوتی آ گئی. کیا ہوا؟ مشک عنبر نہیں, اللہ اکبر, کستوری نہیں, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے میاں والی کو بتا دیا. غازی نے مجھے کال کوٹھڑی میں بلایا, اس کا خدا آیا کہ نہیں آیا؟ میں آیا. اللہ اکبر. اے میرا بندہ بلا. یا اللہ تجھے بلانے کے لیے مجھے خیرپور ٹامہ والی سے گاڑی کرائے پہ لینی پڑے گی. فرمایا نہیں میرا بندہ, یا اللہ مجھے گھر سجانا پڑے گا. اب وہ ایوب انصاری کی طرح مجھے گھر سجانا پڑے گا. وہ ایوب انصاری کا بھی عجیب واقعہ. اللہ آج غریب کہتا ہے اللہ سڑی سندا کوئی نہیں. صدر پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں, بس تھوڑی سی بات 2 منٹ کی رہ گئی. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں اللہ سڑی سندا کوئی نہیں. فقیر کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے جی سانو رب نظر نہیں آتا. دنیا کہتی ماشاءاللہ. جلدی آ جائیں, جلدی شریف لیں. ماشاءاللہ. یا اللہ ان کے پاس ختم نبوت کا تمغہ تھا, صحابہ کی غلامی کا تمغہ تھا. یا اللہ صحابہ کے پاس نبی کی غلامی کا تمغہ تھا. اللہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تجھے بلانے کے لیے خیر پٹا میں والے کو کہاں جانا پڑے گا؟ ٹیکسی کرائے پہ لے کے آؤں گا, کیا کروں گا؟ فرمایا میرا بندہ نہ تجھے گاڑی کرائے پہ لانی پڑے گی, نہ تجھے اٹھ کے جانا پڑے گا. بستر مرگ پر بلائے میں آؤں گا. اللہ اکبر. ایسا آؤں گا پھر میرے آنے کا پتہ لگے گا. بیماری میں بلائے گا میں آؤں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہاں ہوں. تیری دونوں پلکوں کے درمیان فاصلہ, تیرے میرے درمیان اتنا بھی فاصلہ کوئی نہیں. اے اللہ پھر تو آئے گا, کیا کرے گا؟ آخری بات. اے میرا رب تو آئے گا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اس وقت تیرے پاس آؤں گا جب تو مجھے بلائے گا, جب تیری بیوی بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے گی, جب تیرے بچے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے, ڈاکٹر بھی نبض پر ہاتھ لگا کے چلا جائے گا, کہے گا اب دوا نہیں اب دعا کرنی ہے. اللہ اکبر. بچیاں بھی تیرے پاس رو رو کے تجھے کلمہ آ کر سنائیں گی, کوئی تجھے یاسین پڑھ کے سنائے گا. پتا تو مجھے بلائے گا تو پھر میں آؤں گا. اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا بس بندہ 70 سال 29 دن 70 سال 29 دن 70 سال
29 دن 3 ہفتے 5 دن 6 دن اور اس آخری دن کا میرے عزیزو آخری سانس تیرا نکلنے لگے گا، آدھا اندر رہ جائے گا آدھا باہر رہ جائے گا، آدھا اندر رہ جائے گا آدھا باہر رہ جائے گا۔ اے میرا بندہ تیرا نڑخڑا کٹنے لگے، فرشتے تیری زبان کو قابو کر لیں۔ اے میرے بندے تو اس وقت جب تیری آدھی سانس رہ جائے گی، اے میرا بندہ تو اس وقت مجھے آنکھ کے اشارے سے بلائے گا، میں آؤں گا۔ یا اللہ اس وقت تو ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام نہیں آئے گی، میڈیکل بھی میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے گی، نہ زمزم کام آئے گا نہ کھجوریں کام آئیں گی۔ اللہ اس وقت کیا فرمایا میرے بندے اس وقت میری رحمت کام آئے گی، کرے گا کیا؟ فرمایا تیری سانس کا تعلق ٹوٹنے سے پہلے بندے اگر تو مجھے بلائے گا میں رحمت والی چادر لے کے آؤں گا، کیا کروں گا؟ رحمتیں دے کے چلا جاؤں گا، تیرے گناہ رحمت والی چادر میں لپیٹ کے چلا جاؤں گا۔ یا اللہ میں نے علماء کرام سے سنا بندہ جب معافی گناہوں کی مانگتا ہے اللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ معاف ہو گئے جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ فرمایا بندے بلا انتظام میں کر دوں گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو مجھے ذرا توبہ تکڑی کر کے دکھانا ہے میرا بندہ، تیرے گناہ معاف کر کے جہنم کے دروازے بند کر دوں گا۔ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ اب تیرے بلانے میں دیر ہے، میرے آنے میں دیر نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کو بلا لینا نہیں چاہیے، ہے وہ لیکن تیرے میری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ آج میرے عزیز اور رب کو بلاؤ، آپ بھی اپنے رب کو بلاؤ، میں بھی اپنے رب کو بلاؤں۔ اللہ اکبر کون ہے؟ وہی رب جس کو آدم علیہ السلام نے بلایا، نوح علیہ السلام نے جس کے آگے سر جھکایا، ابراہیم علیہ السلام نے جس رب کی طرف، داؤد علیہ السلام نے جس رب کی طرف آنے کی دعوت دی۔ آج اسی رب کو میرے عزیزو اپنی عطاؤں میں، اپنی وفاؤں میں، اپنے آنکھ کے آنسوؤں میں، اپنی اداؤں میں آج اس رب کو بلاؤ اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم ہمارے ہونٹ جھڑے بھی نہیں، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ خوشخبری ہے، پھر اس سے ملے گا کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ۔ ایک پر نوٹ تو اللہ نے قرآن میں کر کے دیا۔ اے میرا بندہ دنیا کا دستور ہے جب آپس کے اندر میرے عزیزوں کو معاملہ طے پاتا ہے، اسٹامپ فروش کو بلایا جاتا ہے، اسٹامپ پیپر لکھنے والے کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے میرے درمیان وعدہ ہوا، اسٹامپ پیپر کے لیے میں نے اپنا سونا محمد بلا لیا ہے، ضمانت میرے سونے محمد کی۔ اے بندے تیرا میرا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، یا اللہ تیرا میرا ایگریمنٹ کیا ہو گیا؟ فرمایا بندے تو بلانا نہ چھوڑنا، میں آنا نہیں چھوڑوں گا جہاں بلائے گا، لیکن وعدہ کر تیری میری دوستی حشر تک قائم رہے گی۔ تو وعدہ کر 5 وقت میں تجھے بلاؤں تو انکار نہ کیا کر، 24 گھنٹے تو مجھے بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ میں تجھے دن کے اجالے میں بلاؤں آ جایا کر، تو رات کے اندھیرے میں بلائے میں آ جاؤں گا۔ موسم صحت والے میں بلا میں تجھے بلاؤں آ جایا کر، تو آندھیوں طوفانوں میں بلائے گا تو میں آ جاؤں گا، پریشانیوں میں بلاؤں گا۔ سنگی سکتی حتیٰ کہ 20 سال ایک بستر پر ایک چادر میں لیٹنے والی بیوی بھی مشکل میں تیرا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اے میرا بندہ تو پریشانیوں میں مجھے بلا میں آؤں گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اپنے فضل اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا؟ بندے بس تیرے بلانے میں دیر ہے، میرے آنے میں دیر کوئی نہیں۔ عبداللہ حنان جاتا جاتا میرے بندوں سے ابھی توبہ کر لی، گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہوں۔ ان بندوں سے وعدہ لے لے، اے میرا قرآن سنا کر ان بندوں سے وعدہ لے لے اور انہیں کہہ دے نماز کا سجدہ تم نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ آج وعدہ کرو، بیعت کرو اللہ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ اٹھا کر بیعت کرو، اللہ ہم تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑیں گے، تو اپنی رحمتوں کو ہمارے گھر میں بھیجنا نہ چھوڑ۔ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ آج سجدے پہ راضی ہوتا ہے تو راضی کر لو، ورنہ قیامت کے دن اسے راضی کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ نیت کرو 5 وقت کی نماز کی انشاءاللہ، سارے پڑھو گے اللہ نشاء۔
اور میرے چاند یہ نسبت لے جاؤ، یقین جانو نسبت لے جاؤ، یہ بہت مبارک نسبت ہے، یہ بہت مبارک نسبت ہے۔ جب ان بالوں کے اندر کالے بال آ کے سفید بال آ کے جگمگ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خبردار اسے کچھ نہ کہنا، مخلوق خبردار، آسمان کے فرشتوں اس کے گناہ نہ لکھنا، اس کے بالوں کے اندر حیا آ گیا، اس کے بالوں میں بزرگی آ گئی، اگر اس کا قدم پھسل بھی جائے تو اس کو توبہ کی طرف متوجہ کر دو۔ اللہ اکبر، فرمائے اس کے سفید بالوں کا مجھے نوجوان کی عبادت کا اتنا حیا نہیں جتنا بوڑھے کے سفید بالوں کا حیا آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے جب سفید بال ہوں یا کالے بال ہوں، فرمایا اتنے علماء کا مجمع بیٹھے ہو، کوئی کہ عبدالحنان میرے لیے دعا کر دے، ایڈمیشن کے لیے، نوکری کے لیے، بچے کے لیے دعا کر دے، میں اس کے کان میں کہوں گا میرے سے دعا کروا، میں ضرور کروں گا، لیکن میرے کرانے سے پہلے اپنے ابو سے دعا کرا لے۔ ضامن کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، وعدہ کس کا ہے؟ ربی اللہ، میرے رب کا۔ میرے نبی نے فرمایا باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ فرماتے اس کے بولنے سے پہلے جو مانگ رہے دے دو۔ اس بوڑھے کے لب ہلتے ہیں، میں اللہ کی رحمتوں کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کوئی باپ کو باپ سمجھے تو صحیح، کوئی ماں کو ماں سمجھے تو صحیح، کوئی بہن کو بہن سمجھے تو صحیح، کوئی بھائی کو بھائی سمجھے تو صحیح۔ یہ زمین، اللہ اکبر، اللہ کلا اذا دکت الارض دکا، اللہ کے ہاتھ میں سمٹے گی، اللہ یوں منہ پر مارے گا، کہے گا یہی زمین تھی جس کے لیے دالتوں میں بہن کو لے کے پھرتا تھا، یہی زمین تھی ماں کا کھا گیا، بہن کا او بے حیا۔ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ 4 مرلے زمین کے تھے، اس زمین کی بنا پر اس نے بھائی کے سینے میں گولیاں اتار دی تھی، یہی زمین تھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہی زمین تھی غریب کی بیٹی کو طلاق دے کے چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر، او میرے ویرا، آخری بات، پتہ نہیں آپ کو میرا بیٹھنا یہ اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، لیکن اللہ جانے میں آپ سے بات کر کے جاؤں گا۔ اور میرے چاند، کبھی اولاد کے نہ ہونے پر اپنے گھر کے اندر طلاق کا نعرہ نہ لگایا کرو، یہ ایسا ہے تو جائز ہے تو حلال، لیکن ایسا کڑوا میٹھا بول ہے کہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے نا میرے ویرا۔ اللہ اکبر، دوسری شادی امیر کی بیٹی ہے، کہتے دوسری شادی کی اجازت کوئی نہیں، پیودا بڑا تکڑا ہے، غریب کی بیٹی کو مارتے بھی اور دوسری شادی کا دھاؤس بھی دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج نصیبوں والے دعا کر لو، اللہ اولاد کی وجہ سے کسی غریبڑی کا گھر نہ اجاڑنا، مولا تُنے دینی ہے اللہ دوسری سی بھی دے گا، اللہ اسی کے گھر کو آباد کر دے، اسی کی گود کو آباد کر کے اللہ اس کے ماں باپ کی مایوسیوں کو ختم فرما دے۔ اور میرے چاند، باپ کینسر کا مرض برداشت کر سکتا ہے، باپ گردے واش کرائے برداشت کرتا ہے، جب بیٹی رو کے گھر کے اندر آئے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یقین جانو اور میرے پیارو، بیٹی جب سسرال جاتی ہے ماں باپ تو سونا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ربا سسرال کی طرف سے ہوا چلے تو وہاں سے بیٹی کی خوشی کی بات لے کے آئے، پیغام لے کے آئے۔ ہاں میرے ویرو، جہیز کی لعنت کو اپنی زندگی کے جیون ساتھی کے ساتھ نکال دو۔ اللہ نصیب تو اللہ جگاتا ہے، بھاگ تو اللہ لگاتا ہے، یقین جانو میاں بیوی ہے ہی تو 2 ہیں، ایسا پیار کر کے دکھاؤ، ایسا پیار کر کے دکھاؤ، ایسا پیار کر کے دکھاؤ۔ ایک جوڑا قیامت کے دن مصطفیٰ اور عائشہ کا جائے گا، ایک جوڑا قیامت کے دن زہرا اور علی کا جائے گا، ایک جوڑا اس کے پیچھے تیرا اور میرا جائے گا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ محمد کے غلاموں کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو اولاد جن وقت کی جنید بنے گی، وقت کی قطب الدین بختیار کاکی بنے گی، وقت کی رابعہ ماز عدویہ بنے گی۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ پھیکا پڑ گیا تو اللہ کی قسم ایسی اولاد کی طرف مایوسی ہوگی کہ اولاد ہماری جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بھائی سرفراز صاحب کے والد محترم کی اللہ مغفرت، عبدالرزاق مرحوم کے اللہ مغفرت فرماوے، اس کے درجات بلند فرماوے۔ میرے عزیزوں میری بات پہ غور کرنا، اللہ کی قسم غور کرنا۔ باقی یہ حضرت اللہ کا ولی بیٹھا ہے جس نے ساری زندگی قال اللہ تعالیٰ قال رسول بیان کرتے لگا دی، حیاتی ہوئے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کی قدر کرو۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ان کی دن رات کی تھکن، ہمارا بڑھاپا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر کی فکر، کیا پیسہ کوئی 30 دیتا ہوگا کوئی 20 دیتا ہوگا، بھا لگانا ہے ایسے پیسے کو جب نہ اولاد کے رہے، نہ گھر کے رہے، نہ باپ کے رہے، نہ کسی شادی میں جا سکتے ہیں، نہ کسی غمی میں جا سکتے ہیں، ہر طرف اللہ کا پیغام لے کے پھر رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر دکان والے کی ڈیوٹی کسی نے لگائی ہے تو ہماری بھی ڈیوٹی ہمارے رب نے لگائی ہے کہ دن رات پھرو، صبح و شام پھرو، میری
محبت کے جام میرے بندوں کو پلاؤ، ختم نبوت کی محبت کے جام۔ اور آپ حضرات سے مولانا صدر پوری صاحب، ڈاکٹر صاحب، علماء گواہ ہیں، خدا کی قسم اس نوکری کے اندر مزہ ہی مزہ ہے۔ روزانہ میرے عزیزوں ترقی ہو جاتی ہے، روزانہ بونس مل جاتے ہیں، کسی کو بونس پیسے کا ملتا ہے، لیکن اس نوکری کے اندر بونس عمرے کا بھی مل جاتا ہے، بونس عمرے کا حج کا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ حیاتی ہوئے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آخری مرتبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ کردار میں، صورت میں، کردار میں، عقل میں، نقل میں، شکل میں آمنہ کے لال فاطمہ کے ابے کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ، جہاں جہاں تمہاری آنکھ کا آنسو گیا وہاں ہاتھ پھیر کے کہہ دو انشاءاللہ سنت مصطفیٰ بھی چہرے پر سجائیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ کی قسم، مونچھوں کے روب سے اللہ نہیں ڈرتا، داڑھی کے بالوں کا اللہ کو حیا آ جاتا ہے، مونچھوں کا حیا نہیں آتا۔ مونچھیں صاف ہوں، چھوٹی ہوں، اور داڑھی اللہ ہو، اور جہاں تک جائے اسے جانے دو۔ ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ فتویٰ یہ کہ چاروں طرف سے ایک مٹھی ہو، تقویٰ یہ جہاں تک اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایسے بال ہے کفن کام نہیں آئے گا، قبر میں داڑھی کے بال کام آ جائیں گے۔ یہ ایسے بال ہے قیامت کے دن عمل کام نہیں آئے گا، داڑھی کے بال کام آ جائیں گے۔ رکھو گے انشاءاللہ حضور کی سنت کو، سجاؤ گے چہروں پر، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، خود بھی نیک بنو۔ بس آخر میں نے انتظامیہ سے اجازت لی، میرے محترم ساتھ مجھے شرم بھی بڑی آ رہی ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ 15 سال ہو گئے میں پیر محل میں، صدر پوری صاحب بھی جانتے ہیں، ایک مرکز ہے، تبلیغی مرکز جامعہ عثمانیہ، اور بہت بڑا ادارہ، خانقاہیں بھی وہاں، ہر ہفتے 15 دن بعد اکابرین وہاں تشریف لاتے ہیں، کوئی نہ کوئی۔ اور اللہ کے وہاں کے محترم قاری عتیق الرحمن صاحب، ان کے والد گرامی، 1959 کے اندر مدرسہ قائم ہوا، ابھی باغ و بہاروں کے ساتھ۔ ہم نے صرف شعبہ حفظ اور اس کو معیاری بنایا، تقریباً 125 کے قریب ہمارے پاس طالب علم اور سارے مہمان، کو 14-15 ہمارے پاس مقامی ہیں۔ اور ملکی حالات کی بنا پر اس وقت گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی، ہمارے ہاں 58 کلو گندم ڈیلی لگتی ہے، تو اس مرتبہ گندم کا ریشو کم ہوا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں ان کا حق ہے، کیونکہ میں ان کے ہاں نوکری کرتا ہوں، میری ملازمت، لیکن میری خانقاہ بھی ہے، اور نوکری بھی ایسے کرتا ہوں جیسے میں وہاں کا خود ذمہ دار ہوں۔ یہ میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں۔ میری ہاں میں ہاں مجلس ذکر کا حلقہ ہر جمعے کو ہوتا ہے، درود شریف کا لنگر کا بہت بڑا الحمدللہ ہر جمعے انتظام ہوتا ہے۔ کبھی آپ تشریف لائیں پیر محل، اور سالانہ اجتماع پیر محل کا، خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ کا، پچھلی مرتبہ تقریباً 33 اضلاع سے پورے پاکستان سے حضرات تشریف لائے تھے، اور تقریباً 2 دن کے اندر 56 سے 60 دیگیں ہمارے ہاں چرے مہمانوں مہمانیں کھانے کی پکی تھی، اور کھانا بھی ایسا جیسے شادی پہ ہوتا ہے۔ بڑوں نے کہا جی ساتھ میں کہ نہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، جب ڈھول باجے والوں کے لیے VIP کھانا ہوتا ہے، اللہ کے مہمانوں کے لیے بھی کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر ایک پیسہ بھی کسی کے صدقے کا نہیں ہوتا، اور کہیں جا کے کہتے ہیں 2-4 مخصوص جگہ ہیں جہاں بس ہلکی سی آواز دیتے ہیں، آپ دعا فرمائیے، اللہ کرم نوازیاں فرما دیتے ہیں، کیونکہ فقیروں کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے۔ 15-16 دسمبر کو پیر محل کا نقشبندی اجتماع، صدیقی، نقشبندی اور فضلی اور مالکیہ اور قلندریہ، یہ سارے سروردی سب نسبتوں کے ساتھ، اور جب آپ سٹیج دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سے ایک اکابرین کا جب چہرہ چمکتا نظر آتا ہے، اللہ کی قسم یہ فقیر کی ہلکی سی آواز پر حضرات مہربانی پورا سٹیج علماء اکابرین سے بھر جاتا ہے۔ اس مرتبہ تو پورے پاکستان کے نعت خواں شعراء کرام، ہم نے زور میں جلسہ مغربہ میں ہوگی 5 منٹ 2 منٹ، کیونکہ الحمدللہ ہم دل والے لوگ ہیں، دل والوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ حضرات وہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھنا اللہ نور علی نور نظام ہو جائے گا، اللہ ترقی عطا فرمائے۔ 15-16 دسمبر سب کو دعوت ہے، علماء کرام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور عوام الناس کا بھی خیال کر رہا ہوں۔ وہاں ایک ادارہ ہے 1959 میں قائم ہوا، 2008 میں مولانا صدیق ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہر لدھیانوی صاحب کے ساتھی تھے، اکٹھے پڑے، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد میرے عزیزو کچھ یہ ادارہ کچھ اس پہ کچھ حال آئے، الحمدللہ 2009 سے پھر باغ و بہار کے ساتھ ہے۔ ہم نے گندم خریدنی ہے، یا تو کوئی ایسا اللہ کا بندہ کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے، کوئی چپکے سے کان میں کہہ دے کتنی گندم چاہیے، وگرنہ بھائی یقین جانے میں آخری بات، میں کھڑا تھا وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، جب وہاں سے باہر نکلے تو وہاں مسجد کے جامع ابو حنیفہ کے امام اعظم ابو حنیفہ مدرسے کے امام اور محترم آئے، کان میں کہنے لگے ہمارے ادارے کے لیے دعا کرو، یہاں بہت برے حال ہیں، کیونکہ لوگ حنبلی شافعی ہیں، آپ ہمارے ادارے کے لیے۔ بھائی 1000 روپیہ مدرسے کا دیا، مجھے دیا، اچھا ہاں بھائی میں اپنی تو اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں اس معاملے کے اندر، ہمارے ادارے کے لیے دعا کرو۔ مولانا جب وہ گیٹ پر آئے وہ رونے لگ گئے، پھر مشاہ صاحب اور بھی بات کر رہے تھے، کچھ تو تھوڑی سمجھ رہے تھے، وہ کہنے لگے ادارہ آپ کے ہاں تو بڑی بہار ہیں،
اس وقت فقیر کی جھولی گاڑی میں بیٹھ کے پھیلی. میں نے کہا اللہ میرے پاکستان کے 10-10 روپے دینے والوں کو آباد رکھنا. 10-10 روپے ہوتے رہیں گے پاکستان کے اندر, قرآن کے مدرسوں کا جال بچھتا رہے گا. صدر پوری صاحب جہاں جاتے ہیں مدرسے کی آواز یا کابری. تو میرے عزیزوں میں نے انتظامیہ سے, کلیم اللہ سے, بھائی سرفراز سے, ان سے ڈر ڈر کے, ورنہ الحمدللہ سالہ سال آپ کے مسئلوں کی نمائندگی کرتا ہوں, آپ کے مدرسوں کے لیے چندہ مانگتا ہوں. تو اس میرے مدرسے کا بھی حق ہے. قاری عتیق الرحمان صاحب موت فقیر صاحب وہ کونے میں بیٹھا ہے بیچارہ, ڈر کے ہمارے سٹیج پہ بھی نہیں آتا, کوئی عام سمجھ کے سٹیج سے نہ مجھے نیچے اتار دے. میں نے کلیم اللہ سے کہا تھا کہ ان کو اوپر بیٹھاؤ, اللہ چلو کوئی نکاح نہیں تھا, میں نے کہا تھا چائے پلاؤ. 2 منٹ کے اندر اس مدرسے کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ, کوئی بندہ صرف جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکال لے جس کے پاس نہیں ہے. قاری صاحب رومال دیجئے اپنا, اللہ جزائے 5000